السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ناول جو ہمارا کنٹینیو ہے وہ ہے ڈارک ورلڈ۔ اس کی رائٹر ہے عالیہ حسین۔ پارٹ 2 آج ہم نے ریڈ کرنا ہے، سٹارٹ لیتے ہیں۔ کیا چاہتی ہیں آپ ڈیڈ سے؟ وہ ان کے مقابل بیٹھا ضبط کی انتہا پر تھا۔ وہ گھر میں ان سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہاں دراگ تھا۔ وہ اور جیک صاحب نہیں چاہتے تھے اس سارے معاملے کا علم اسے ہو۔ وہ اس سب کا خرافات سے اسے دور رکھنا چاہتا تھے۔ تم اچھے سے جانتے ہو میک، میں تمہیں چاہتی ہوں۔ پھر کب تک خود کو مجھ سے بچا کے رکھو گے مائی بوائے؟ وہ اس کی وجہ چہرے پر بے باکی سے نظریں ٹکائے بیٹھی تھی۔ شٹ یور ماؤتھ ڈائنا، تم بس مجھے اپنے نئے بوائے فرینڈ کا نام بتاؤ۔ اور بولتے بولتے اس کا لہجہ بدل گیا۔ سرد الفاظوں میں آخر میں اس میں پراسراریت آ گئی تھی۔ وہ تھوڑا سا ان کی طرف جھکا۔ تم نہیں سدھری نا؟ وہ انہیں پرانا ایک حوالہ یاد دلا گیا جس پر ایک سایہ اس کے چہرے پر آ گزرا۔ یاد رکھو ڈائنا، اس شخص کو بھی میں نے مارا تھا۔ تم کیا سمجھتی ہو مجھے تمہارا پلان معلوم نہیں؟ تم اپنے نفس کی خواہش بھی پوری کر لو اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ، اور تمہیں تمہارا بیٹا درخت بھی چاہیے۔ ایک تیر سے دو شکار۔ ڈیڈ کے سارے بزنس کا وہ اکلوتا وارث ہے۔ اس کے ذریعے تم ڈیڈ کے پراپرٹی ہڑپ کرنا چاہتی ہو۔ گڈ پلان، کافی دماغ چلتا ہے تمہارا، بٹ یو نو آئی ایم میک اینڈ آئی ہیو اے بیٹر پلان۔ تو تم سننا چاہتی ہو میرا پلان؟ وہ ان کے خوبصورت چہرے کو دھواں دھواں ہوتے دیکھ رہا تھا۔ ان کی چال ان پر ہی الٹنے والا تھا۔ وہ کتنے خون کرواؤ گے تم ان ہاتھوں سے؟ وہ اپنے دونوں ہاتھ ان کے سامنے کرتا ڈائنا کو انہیں دیکھنے کا اشارہ کرتا بولا، تو کیوں نہ بس ایک ہی قتل کر دوں، فساد کی جڑ کاٹ دوں۔ کیوں مسز جیک، کیسا لگا میرا پلان؟ تنزیہ نظروں سے اس کے فک چہرے کو دیکھتا وہ چیئر سے ٹیک لگا کر اطمینان سے انہیں دیکھنے لگا۔ سوچ لو، وقت ہے تمہارے پاس، سیدھے راستے پر آ جاؤ، ورنہ پھر ایک ہی راستہ ہے میرے پاس تمہاری دنیا سے ٹکٹ کٹ کرنے کا۔ تم جانتی ہو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، سمجھ گئی تم؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، پھر کچھ یاد آنے پر جاتے جاتے مڑا۔ اینڈ ہاں، اپنے گندے فتوڑ والے دماغ کو میرے نام سے صاف کر دو۔ آئندہ تمہاری یہ بے باکیاں میں نہیں سننے والا، اور ڈیڈ سے دور رہنا تم اب۔ ایک تنفر بڑی نظر اس پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ ڈائنا اس کی باتوں سے پاگل ہونے کو تھی۔ مہک، تم اس کی بڑی قیمت چکاؤ گے، انہوں نے بڑبڑا کر اس سے عہد کیا تھا۔ وہ راؤنڈ پر بیرک کی طرف آئی تھی۔ آج اس کا دل عجیب سا ہو رہا تھا، اس لیے ہر بیرک کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جب آخری بیرک اسے کچھ عجیب لگا۔ کیا یہاں سے بھی بچوں کے کیس کا فیصلہ ہو گیا ہے؟ اس نے وہاں جو 4-5 بچے بیٹھے تھے ان سے پوچھا۔ پہلے تو زیادہ تھے، پتہ نہیں باجی کہاں چلے گئے ہیں۔ ان کو تو سزا مل گئی تھی عمر قید کی، ایک بچے نے کندھے اچکا کر کہا۔ سزا ملی تھی تو کہاں گئے وہ؟ اسے حیرانگی ہوئی تھی۔ وہ بھاگ بھی نہیں سکتے تھے، اتنی سخت سیکیورٹی تھی وہاں کی۔ پر اگر بھاگ بھی جاتے تو شور تو ہوتا نا جیل میں۔ وہاں تو سب نارمل تھے، پولیس والے یا بچے، سب کچھ ٹھیک تھا۔ آج کل کی بنسبت بچے بھی کم تھے۔ وہ اپنے آفس روم میں جا رہی تھی جب باہر سے کچھ پولیس اہلکار 2-3 بچے کسی جرم میں لے کر آ رہے تھے۔ وہ افسوس سے انہیں دیکھتی اپنے روم میں آئی اور سر کو دبانے لگی۔ کیا تھا یہ سب؟ کتنا عجیب تھا۔ شاید کچھ جھول تھا جو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کیا وہ شخص ٹھیک کہہ رہا تھا کہ سچ میں کسی مشن سے آیا ہے؟ کہاں جھول ہے؟ کیا بات ہے؟ آخر کون سا راز ہے؟ وہ ہلکے ہلکے انگلیوں سے سر کو دباتی سوچوں میں پھنس گئی تھی۔ اسے ملنا تھا اب زریاب سے، اس سب کی کڑی چاہیے تھی اسے اب، ورنہ اسے تو وہ پاگل ہو جائے گی ایسے تو۔ تم پھر جا رہے ہو وہاں؟ مجھے لگتا ہے وہ لڑکی تمہارے کام کی نہیں۔ اسے جانے کے لیے تیار ہوتا دیکھ کر وہ بولے، میرا کام وہی کرے گی۔ اگر میں نے اسے چنا ہے اس کام کے لیے تو یقیناً اس میں کوئی بات ہوگی۔ وہ تھوڑا سا لیب پر جھکا، یوں کہ مقابل کی تصویر اسے پوری نظر آ گئی۔ ہوپ سو، انہوں نے کندھے اچکائے۔ اس نے جیکٹ کی زپ بند کی اور سیدھا ہوا، لیپ ٹاپ کی سکرین نیچے گرا کر وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ 2 دن سے وہ انتظار کر رہی تھی لیکن زریاب دوبارہ واپس نہیں آیا تھا، جس سے اس کی اضطراب میں اضافہ ہو گیا تھا، کیونکہ وہ روزانہ بیرک کے چکر لگا رہی تھی اور پہلی بار اس نے حساب رکھا تھا بچوں کی گنتی کا۔ کم از کم ایک بیرک میں 27 سے 28 بچے ہوتے تھے، پر آخر والے بیرک میں بہت کم بچے تھے۔ اسے وجہ جاننی تھی اس سب کی، اور وجہ وہی شخص
یا حسین اسے بتا سکتا تھا۔ آخری پیشنٹ دیکھ کر اس نے وقت دیکھا، رات کے 10 بج رہے تھے، اس کے گھر جانے کا یہ وقت تھا۔ اوور آل اٹھا کر وہ کھڑی ہوئی۔ کل وہ پکا اس شخص سے رابطہ کرے گی۔ وہ سڑک پر آ گئی تو سڑک بھیگی ہوئی تھی، ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی ہو رہی تھی۔ ارے واہ، آج بارش ہوئی ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ ہلکی سی بوندوں کو خود پر محسوس کر کے وہ مسکرائی۔ بھیگی سڑک رات کے وقت بلب کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ گاڑیاں تو وہاں سے بہت سی گزر رہی تھیں، پر اس نے پیدل جانے کا فیصلہ کیا تھا کیونکہ فاصلہ کچھ زیادہ نہ تھا اس کے گھر اور کلینک کے بیچ۔ اوور آل بازوں پر رکھا ہوا، کندھے پر پرس لٹکا ہوا تھا، گلے میں دوپٹہ ڈالے وہ آس پاس سے جاتی گاڑیوں کو ایک نظر دیکھتی چل رہی تھی۔ اس کے پاؤں میں پہنی فلیٹ ہیل کی ٹک ٹک کی آواز رات کے سناٹے میں عجیب سی کشش پیدا کر رہی تھی۔ اپنے دھیان میں مگن چلتی وہ اچانک چونکی۔ اس کے سائے کے ساتھ ایک اور سایہ بھی ہم قدم تھا اس کا۔ اس نے رک کر اپنے برابر میں دیکھا۔ مہرون جیکٹ میں سر پر کیپ پہنے کوئی اس کے ساتھ چل رہا تھا، پر نظریں زمین پر تھیں، اس کی اور سر جھکا ہوا تھا۔ وہ بدک کر اس سے فاصلے پر ہوئی جب اس نے ہاتھ سے واپس اس کو اپنی طرف کھینچا۔ میرال نے حیرت سے اپنے ہاتھ کو اس شخص کی گرفت میں دیکھا، پر ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت میں اسے مٹھی میں کچھ محسوس ہوا۔ وہ سفید کاغذ تھا، پر خالی تھا۔ میرال نے گہرا سانس لیا۔ کیا یہ شخص منہ سے نہیں بتا سکتا ہے؟ یہ کاغذ مفت میں ملتے ہیں اسے؟ اس نے بے سفید بے داغ کاغذ پر نظریں جمائے سوچا۔ وہ ہمیشہ اس انداز میں اپنا تعارف کرواتا تھا، شاید یہ فیورٹ انداز تھا اس کا۔ وہ اس کے ساتھ چلتا اس کی ایک ایک حرکت کو ملحوظ فرما رہا تھا۔ وہ انتظار میں تھا کب وہ لڑکی پہل کرے گی اس سے بات کرنے میں۔ اس دن کیا بات کر رہے تھے آپ؟ دونوں ساتھ چلتے بھی خاموش تھے۔ میرال بھی شاید اس کی طرف پہل کرنے کے انتظار میں تھی، پر خاموشی کا دورانیہ بڑھا تو اس نے خود سے ہی اسے مخاطب کیا۔ تمہیں کچھ غیر معمولی سا لگا وہاں؟ وہ پاؤں میں پہنے جوگر کی نوک سے زمین کو کھرچتا اس سے بولا۔ اگر میں کہوں ہاں تو پھر؟ اس نے اپنی حیرت چھپا کر سنجیدگی سے اسے دیکھا، پر زریاب کا سر جھکا ہوا تھا۔ تو وہ سب صحیح تھا، واقعی جیسا تم سوچ رہی ہو وہی ہے، بس تم نے اپنے دماغ پر زیادہ زور نہیں دیا کہ اس سب کی وجہ کیا ہے۔ آخری بلاک کی بیرک میں کل کتنے بچے تھے؟ اس نے جھکا ہوا سر ہلکا سا موڑ کر میرال کو دیکھا۔ پونی میں قید سیاہ سیدھے بال اس کی کمر پر چپک گئے تھے۔ بارش کی بوندیں اس کے سر کے بالوں پر چمک رہی تھیں۔ گرمی کی بارش تھی، پر چلتی ٹھنڈی ہوائیں سردی کا احساس بخش رہی تھیں۔ اس کی بات پر وہ حیرت سے اسے دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ سیاہ کیپ میں بالوں کے ساتھ اس کی پیشانی بھی چھپی ہوئی تھی۔ سفید رنگت، مغرور نقوش اور سحر انگیز پرسنالٹی کے ساتھ اس کی آواز بھی بھاری مگر خوبصورت تھی۔ چہرے پر ہلکی سی داڑھی تھی، ساتھ چھائی ہوئی سنجیدگی بھی، جو اس بات کی گواہی دے رہی تھی بات کس قدر سنجیدگی کی حقدار تھی۔ یقیناً کچھ غلط تھا اور ساتھ چلتا ہم قدم شاید سچا ہے۔ اس کی باتوں اور لہجے کی مضبوطی ایسی تھی جس میں کوئی لچک نہیں تھی۔ 5 تھے پرسوں، میں نے چیک کیے تھے۔ یہ الفاظ خود بخود منہ سے ادا ہوئے تھے، جیسے سامنے والی نے کوئی سحر پھونکا ہو اس پر، اور وہ اس کی ہر بات کا جواب دینے کی پابند تھی۔ 1 ہفتے پہلے اس بیرک میں 13 لڑکے تھے۔ ان میں سے جو 7 لڑکے تھے ان کو ان کے جرم کی سزا مل گئی تھی، جنہوں نے اب وہیں رہ کر گزارا کرنا تھا کئی سالوں تک۔ اور دوسری بات، ان کے آگے پیچھے بھی کوئی نہیں تھا جنہیں ان کی پرواہ ہو۔ تبھی وہ کہتے کہتے رکا، پر ان کی تو ضمانت ہو گئی تھی شاید۔ اسے یاد آیا اس نے سنا تھا یہ کسی سے۔ نہیں، ان بچوں کی اسمگلنگ کی گئی ہے بیرونی ملک۔ یہ ہی نہیں بلکہ آج کل جو بچے غائب ہو رہے ہیں گلیوں سے، سڑکوں سے، بھیک مانگتے بچے، کھیل کود کرتے بچے، ان سب کو ہی اغوا کر کے بیرون ملک بیچا جاتا ہے صرف پیسے کے لیے۔ اور جو جیل کے بچوں کی تعداد کم ہو رہی ہے، لیکن وہ الگ بات ہے کہ دن بدن تعداد بڑھتی بھی جا رہی ہے جیل کی، کیونکہ کرائم بڑھ رہے ہیں۔ روز کئی بچے کسی نہ کسی جرم میں وہاں آتے ہیں، پر جو پہلے والے ہوتے ہیں وہ اسمگل ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک گروپ ہے جو جیل کے اندر ہی ہے، ہمیں بس اس تک پہنچنا ہے، پر پہلے اس کا معلوم کرنا ہے کہ وہ ہے کون، پھر اس کے بعد اس کے ذریعے اس شخص کو ڈھونڈنا ہے جو بیرون ملک میں بیٹھا ہے، جس کے کہنے پر وہ یہ سب کر رہے ہیں۔ وہ اسے دیکھتا آسان لفظوں میں اس سے بات سمجھا رہا تھا، پر بات بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے لہجے میں تپش تھی، پر اب لہجہ آگ برسا رہا تھا اس کا، جیسے ایسا کرنے والوں کو وہ ابھی خاکستر کر دے۔ اس کے لہجے کے سیر میں کھوئی وہ لڑکھڑائی۔ آگے پڑا چھوٹا سا پتھر اس کے پاؤں میں لگا، وہ گر جاتی، پر اس سے پہلے ہی زریاب نے اسے کمر سے تھام کر گرنے سے بچایا۔ وہ فوراً
ہوش میں آئی تھی اور حیرت سے اپنے گرد اس کے بازو کا بڑا حصار دیکھا۔ شرمندگی سے وہ سیدھی ہوئی اور اس کے بازو سے تھوڑا سا ڈھلک گیا تھا۔ جیسے ٹھیک کرتی وہ شرمندگی سے نظریں زمین پر گاڑے چلنے لگی۔ پھر تو آپ کیوں انہیں پکڑنا چاہتے ہیں؟ اپنی شرمندگی دور کرنے کے لیے اسے کچھ نہ کچھ تو بولنا تھا، اس لیے وہ جو منہ میں آیا پوچھ لیا۔ آئی تھنک میں سیکرٹ ایجنسی سے ہوں، تو ہمارا کام یہی ہے اپنے ملک کی حفاظت کرنا اور ملک کے دشمنوں کو ختم کرنا۔ اس کی بات پر وہ مزید شرمندہ ہو گئی۔ اس نے دل ہی دل میں خود کو کوسا، اب آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ اس نے ایک نظر سے آپ کو دیکھ کر پوچھا۔ تمہارے گھر میں رہنے کی جگہ، چونکہ تمہارا گھر جیل کا کوارٹر ہی ہے اور تم ڈاکٹر بھی ہو جیل کے بچوں کی، تو آسانی رہے گی ایسے میں مجھے۔ ہاں پر آپ میرے گھر میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ اسے تشویش ہوئی۔ رافع صاحب اور احسان کو منانا مشکل تھا۔ میرے پاس اس کا طریقہ ہے۔ زمین پر گڑی نظریں اٹھا کر اس نے ساتھ چلتی لڑکی کو دیکھا۔ کیا واقعی وہ جو کرنا چاہتا تھا اس میں وہ اس کا ساتھ دے گی، یا اسے بس اپنے مطلب سے کام رکھنا تھا؟ کیا؟ اس کے پوچھنے پر وہ اسے دیکھتا رکا۔ تم چلو گے میرے ساتھ؟ اس کے رکنے پر میرال کے بھی قدم تھمے۔ کہاں؟ اس کے چہرے پر ناسمجھی بکھری تھی۔ ابھی تم گھر جاؤ کلینک میں، کل تم ملاقات ہوگی، تمہیں بتاؤں گا کہ کیسے تمہارے گھر آؤں گا میں۔ پر ہاں، اس ساری بات کا ذکر تم اپنے گھر میں کسی سے بھی نہیں کرو گی۔ زریاب نے الٹے قدم پیچھے کیے۔ میرال نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر الجھن تھی، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ زریاب الٹے قدم لیتا ایک قدم پلٹ کر اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تب میرال کو وقت کا احساس ہوا اور جگہ کا۔ اس نے ہوش میں آ کر اپنے آس پاس دیکھا۔ وہ سینٹرل جیل کے سامنے کھڑی تھی۔ اسے معلوم ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ اپنی منزل پر پہنچ گئی تھی۔ وہاں احسان سے لڑنے کے بعد ناشتہ کیے بنا ناراض ہو کر اپنے گھر چلی گئی تھی۔ میرال نے بہت پوچھا تھا اس سے، لیکن اس نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا، کیونکہ وہ میرال سے کم ہی بات کرتی تھی۔ اسے کچھ خاص پسند نہیں تھے میرال، اور ہر بات میں اس کا ٹانگ اڑانا اسے گڑا گزرتا تھا۔ بائی ماہ کیوں چلی گئی بنا کچھ بتائے؟ میں نے پوچھا، پر اس نے جواب نہیں دیا اور غصے میں بھی لگ رہی تھی۔ اس نے ناشتے کی ٹیبل پر آتے احسان سے کہا۔ اس وقت رافع صاحب بھی اپنے کمرے سے ناشتے کے لیے نکل آئے تھے۔ کچھ نہیں، بس دماغ خراب ہے اس کا۔ تم ناشتہ لگاؤ، کام پر بھی جانا ہے مجھے۔ وہ بگڑے موڈ کے ساتھ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ کمرے میں اس کی موجودگی نہ پا کر وہ سمجھ تو گیا تھا، ورنہ وہ تو دن چڑھے تک سوئی رہتی تھی۔ اس کا ناشتہ بھی میرال بنا کر رکھ جاتی تھی۔ کیا ہوا تم دونوں کے بیچ ایسا جو وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی؟ رافع صاحب ان کی باتیں سن کر چونکے۔ کچھ نہیں ابو، وہ بس اس نے بولتے بولتے مرحا کو دیکھا، جو اوپن کچن سے انہیں ہی دیکھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ ہاتھوں میں پراٹھا بیلنے کے لیے آٹے کا پیڑا بھی بنا رہی تھی۔ میرال جلدی کرو، رات سے کچھ نہیں کھایا میں نے، بھوک اب حد سے سوا ہے۔ اس نے خود سے دھیان ہٹانے کے لیے وہ چڑ کر بولا۔ ہاں بس وہ گھبرا کر گئی اور جلدی جلدی پراٹھا بیلنے لگی۔ اسے ناشتہ بنانے میں مگن دیکھ کر واپس رافع صاحب کی طرف متوجہ ہوا۔ ساری رات کام میں گزر گئی، سر نے کام پر لگایا تھا، پتہ نہیں آج کیسے راستے میں ناکہ بندی لگائی تھی۔ شاید اسی علاقے کے کمشنر صاحب کے گھر میں چوری ہو گئی تھی، تو تبھی راستے بلاک کر دیے گئے تھے، کیونکہ چور ابھی تک نہیں ملا، اور چرائی بھی شاید کچھ قیمتی چیز تھی۔ بس ٹرک لوڈ کروایا تھا کل، تو وہ وہاں سے مشکل سے نکلا اور خود ہی پہنچایا تھا۔ وہ ہلکی آواز میں انہیں بتا رہا تھا۔ وہیں پر رات گزر گئی۔ اتنی جلدی واپسی وہاں سے ممکن نہیں ہو سکی، اس لیے صبح آیا تھا، اسی وجہ سے بس وہ ناراض ہو کر چلی گئی۔ احسان تم اتنے غیر ذمہ دار ہو گئے، مجھے معلوم نہیں تھا۔ فوراً جاؤ اور منا لاؤ اسے۔ انہیں نہ جانے کیوں خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں بات بڑھ نہ جائے۔ اوکے، چلا جاؤں گا اسے لینے، اس نے لاپرواہی سے کہا اور میرال کی طرف متوجہ ہوا جو ناشتے کے اس کے آگے رکھ رہی تھی۔ تم بھی بیٹھو، کھا لو۔ اسے کمرے میں جاتا دیکھ کر وہ بولا، جی بھائی آتی ہوں، بس فریش ہو جاؤں، پھر جیل پر بھی جانا ہے۔ وہ اپنے کل کے پہنے کپڑے دیکھ کر اس سے بولی، پہلے کھا لو ناشتہ، آ کر پھر کر لینا باقی کام۔ وہ آج جانے کیوں احساس کر رہا تھا، شاید کہیں نہ کہیں اس میں بچپن والا احسان آج بھی موجود تھا۔ وہ سر ہلا کر بیٹھ گئی۔ اس نے جلدی جلدی فون ملایا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ہیلو ابو، اس کی آواز میں خوف تھا۔ ابو جلدی یہاں آ جائیں، یہاں مجھ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے کسی کا، اس نے گھبرا کر رافع صاحب سے کہا تھا۔ کیا؟ پر کیسے میرال، تم احسان کی گاڑی لے کر گئی تھی اس وقت کیوں؟ وہ جو سو رہے تھے۔ اس کی بات پر گھبرا کر بیڈ سے اٹھے۔ وہ بس پہلے آپ یہاں آ جائیں، یہاں پولیس بھی آئی ہے، مجھ سے تفتیش کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیس کیس ہے۔ وہ ان کی تفتیش پر گھبرائی تھی۔ ایک نظر
بیڈ پر لیٹے شخص کو دیکھا جس کے سر پر ڈاکٹر پٹی کر رہے تھے۔ ہم لوگ بس آ رہے ہیں، ابھی تم پریشان مت ہو۔ وہ اٹھ کر احسان کے کمرے کی طرف بڑھے۔ وہ شام کو ماہا کو لینے گیا تھا لیکن اس نے آنے سے انکار کر دیا تھا اور اس کی الٹی سیدھی بات کرنے پر وہ بھی غصے میں واپس گھر آ گیا تھا۔ احسان اٹھو، میرے ساتھ چلو۔ انہوں نے سوئے ہوئے احسان کو جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ وہ حیران پریشان نیند سے اٹھ کر ان کے ساتھ چل پڑا۔ اب کیا سوچا؟ کب واپس جا رہی ہو؟ وہاں احسان کو تو واپس بھیج دیا ہے تم نے، مجھے لگتا ہے اتنا وقت کافی ہے، اب آخری داؤ کھیلنے کا وقت آ گیا ہے، پھر ہمیں یہاں سے ملتان کے لیے نکلنا ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھی تھی، ساتھ میں ٹی وی کا ریموٹ تھا اس کی، جس سے چینل سرچ کر رہی تھی، پر اسے کچھ خاص نہیں مل رہا تھا۔ ہاں دیکھتی ہوں، سوچ رہی ہوں کل چلی جاؤں، مجھے اب آزادی چاہیے، اپنی تنگ آ گئی ہوں اس نے مصروف انداز میں جواب دیا۔ بس جلدی سے سب ہو جائے، میں بھی اکتا گئی ہوں اب ان سب سے۔ وہ صوفے پر اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ اس وقت وہ سلک کے بلو رنگ کی ساڑی میں ملبوس اپنی عمر سے بہت ہی کم نظر آ رہی تھی۔ آپ بھی نہ موم کرتی تو کچھ نہیں، سب مجھے ہی کرنا پڑتا ہے، مجھ سے پوچھو نا، اتنا بور ہو گئی ہوں میں احسان سے، کتنا تنگ آ گئی ہوں میں تو، اور وہ بیوقوف کوئی موقع بھی نہیں دیتا لڑنے کا، ہر بات میں ہاں ہاں جوڑوں کے غلام والے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں اس نے ان 5 مہینوں میں۔ مشکل سے مجھے یہ بات ملی ہے لڑنے کے لیے۔ وہ ہنس کر بولی، ایک بات ہے، تم خوش قسمت ہو ماہا، جس بھی شخص پر نظر رکھتی ہو اسے اپنے پیچھے پاگل کر کے چھوڑتی ہو۔ انہوں نے بھی ہنس کر پکڑ یا نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ میں ہوں ہی ایسی، اپنے عشق میں جسے چاہوں پاگل کر دوں۔ وہ یاد ہے آپ کو سمیر، کیسے اس نے خودکشی کی تھی میرے لیے جب اس کی ماں باپ نہیں مان رہے تھے؟ انہیں امیر لڑکی چاہیے تھی، اس نے تنفر سے بات کی، آخر میں سر جھٹکا۔ ویسے اس کے ماں باپ بھی ٹھیک ہی تھے اپنے حساب سے، آج کل کون غریب کی بیٹی سے پوچھتا ہے، جبکہ وہ لوگ تو تھے بھی ہائی سٹینڈرڈ کے، بس وہ تو سمیر کی چوائس تھی، اسے معصوم سی غریب لڑکی چاہیے تھی، ورنہ ہمارا کیا تھا، اپنے مطلب کے لیے تو ہم بھی امیر بن جاتے۔ شیزا بیگم اپنے ناخنوں سے کھیلتی لاپرواہی سے بولی۔ ماہا وہ وقت سوچنے لگی، پھر سر جھٹک کر واپس ٹی وی کی طرف متوجہ ہوگی۔ فون رکھ کر وہ اس کی طرف بڑھی۔ یہ غلط ہے، اس نے بیڈ پر بیٹھے دریاب کو دیکھا جو اپنے موبائل پر مصروف تھا۔ ڈاکٹر اس کے سر پر کی پٹی کر چکے تھے۔ اس کی بات پر اس نے سر اٹھا کر میرال کو دیکھا۔ میں سب کچھ کلیئر کر چکا ہوں تمہارے ساتھ میرال رافع، اس نے سنجیدگی سے موبائل پر کچھ ٹائپ کرتے اس سے کہا۔ ہاں، پر میں کب تک ابو اور احسان سے یہ بات چھپاؤں گی؟ وہ متفکر تھی، ایک دل کا احساس کونا تھا جو اس کی مدد کرنے کے لیے بے چین تھا، وہیں دل کے دوسرے کونے میں ڈر تھا، باپ بھائی سے جھوٹ بولنے کا، ان سے بات چھپا کر اتنا بڑا خطرہ مول لینے کا۔ ضریاب نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب وہاں پولیس کی وردی میں 2 شخص روم کے اندر آئے، ان کے پیچھے ہی ڈاکٹر بھی تھا۔ ان لوگوں نے ضریاب سے کچھ بات کی، جبکہ اس ساری بات میں مریاب کے چہرے پر بس فکر کے سائے تھے۔ کچھ ہی دیر میں ایک بار پھر روم کا دروازہ کھلا، اس بار آنے والے رافع صاحب اور احسان تھے۔ ابو جانے کیوں اس کی آواز حقیقت میں بھیگ گئی تھی۔ ضریاب نے ایک نظر اسے دیکھا جو باپ کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ ایکٹنگ اچھی کر لیتی ہے یہ لڑکی، اس نے دل میں سوچا۔ یہ سب کیسے ہوا مریال؟ رافع صاحب نے اسے خود سے الگ کر کے پوچھا۔ وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس سے کہا ہی نہیں کیا، مزید جھوٹ، وہ اپنے باپ سے کیسے جھوٹ بول سکتی تھی، وہ بھی ان کے سامنے ہی؟ دیکھیں سر، آپ کی بیٹی مریال کی گاڑی سے ان شخص کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، پولیس کی وردی میں ملبوس ایک شخص نے انہیں ضریاب کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ اس کے اشارے پر انہوں نے ضریاب کی طرف دیکھا جو بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، چہرے پر عجیب سے ہونک پن والے تاثرات تھے، جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو وہ۔ ان کے اس ایکسیڈنٹ سے یادداشت چلی گئی ہے، انہیں کچھ یاد نہیں، ہم نے کوشش کی ہے ان سے جاننے کی، پر وہ صرف نفی میں سر ہلا رہی ہیں ہر بات میں۔ انہیں ضریاب کی طرف دیکھتا پا کر انہوں نے پھر کہا۔ ان کی بات پر دونوں باپ بیٹے کے چہرے پر پریشانی لہرائی۔ انسپکٹر صاحب، آپ ذرا سائڈ پر آئیں میرے ساتھ، احسان معاملے کی نزاکت کو سمجھتا انہیں لیے سائڈ پر ہوا۔ دیکھیں، بات کو ہم یوں ایسے دبا نہیں سکتے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ احسان کی بات پر انسپکٹر نے نفی میں سر ہلایا۔ لیکن کوشش تو کریں کہ معاملہ یہیں ختم ہو جائے، ورنہ میں بھی خود پولیس والا ہوں، میرے ابو بھی بات یہاں دب گئی تو فائدہ آپ کا ہی ہوگا، ورنہ میرے تعلقات کافی حد تک اچھے ہیں۔ اس نے ڈھکے چھپے لفظوں میں اسے دھمکی ہی دی تھی۔ یہ لڑکا باہر کا ہے، پاکستان کا نہیں ہے، اور دوسرا اس کی عادت چلی گئی ہے، کوئی اتا پتہ نہیں اسے۔ ایسے میں ہم اس لڑکے کو چھوڑ نہیں سکتے۔
پر ہاں ایک راستہ ہے۔ بات کے آخر میں انہوں نے احسان کی طرف دیکھا جس نے سوالی نظروں سے انہیں دیکھا۔ جب تک یہ لڑکا ٹھیک نہیں ہو جاتا، انہیں کچھ یاد نہیں آ جاتا، تب تک آپ لوگوں کو انہیں اپنے ساتھ رکھنا ہوگا۔ اس کی بات پر احسان نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ مطلب اسے جب یاد آئے تو یہ کیس پھر واپس اوپن ہو جائے گا، پھر فائدہ کیا؟ وہ اب اتنا بھی نہ سمجھ تو نہیں تھا۔ اس نے بات کے پہلو دیکھے۔ بڑے نہیں احسان صاحب، یہ بات کا معاملہ ہے، اور دیکھیں یہ ہمارے ملک کا نہیں، اور شکل سے بھی کافی معصوم اور بھولا لگ رہا ہے، بلکہ اپنا خیال رکھنے کے لیے یہ الٹا آپ لوگوں کا احسان مند ہوگا، اور پھر ان سے اس کا پتہ پوچھ کر انہیں بھیج دیں گے ہم، اور یوں معاملہ بھی باہر نہیں جائے گا۔ اس کی بات پر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے بیڈ پر بیٹھے ضیاب کو دیکھا۔ اس کا کچھ زیادہ ہی سفید رنگ تھا جو اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا وہ باہر کا باشندہ ہے۔ چہرے پر ناسمجھی کے ساتھ سرات تھے۔ وہ واقعی کافی بھولا لگ رہا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے ہاں میں سر ہلایا اور رافع صاحب کی طرف بڑھا، اس سے بے خبر کہ اس معصوم چہرے کے پیچھے ان کی بربادی تھی۔ تم پاگل تو نہیں ہوگے احسان؟ ایسے کیسے کسی اجنبی شخص کو ہم اپنے گھر لے چلیں؟ ویسے ہی ہم جیل کے کوارٹر میں رہتے ہیں، مشکل ہے کہ اس لڑکے کے لیے ہمیں پرمیشن ملے رہنے کی۔ اس کی بات سن کر رافع صاحب نے غصے سے اسے گھورا۔ ابو یہ مجھ پر چھوڑ دیں، سر سے بات کر لوں گا میں، باقی کچھ دن کی بات ہے، پھر میرال کی بھی جان چھوٹ جائے گی اس کیس سے۔ میں اپنی بہن کا نام نہیں لانا چاہتا کیس میں۔ اس نے ایک بار پھر انہیں قائل کرنا چاہا۔ واقعی وہ کہاں گوارا کرتا میرال کا کورٹ کچہریوں میں جانا، حل پیشی پر جانا۔ دیکھ لو تم، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا اس لڑکی نے کس مشکل میں ڈال دیا ہے ہمیں۔ اس کو ضرورت ہی کیا تھی گاڑی لے جانے کی؟ پاس ہی تو کلینک تھا اس کا۔ انہیں میرال پر نہیں سرے سے غصہ آیا۔ ابو بچی ہے وہ، ویسے بھی اچھا کیا اس نے گاڑی لے گی، پاس ہی کلینک ہے، چاہے پر فاصلہ تو ہے نا اس کا، پیدل آنا جانا ٹھیک نہیں، ویسے بھی لڑکی ہے وہ۔ اس نے رافع صاحب کا غصہ ٹھنڈا کیا۔ احسان نے میرال کو گھر بھیج دیا۔ اب مجھ پر بھروسہ رکھیں ابو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے ان کے کندھوں پر بازو رکھ کر انہیں تسلی دی۔ گھر آنے کے بعد وہ سیدھے شاور لینے چلی گئی، کیونکہ ایک بوجھل پن اس پر چھایا ہوا تھا۔ اس کا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا کہ اس نے اپنے باپ بھائی سے جھوٹ بولا۔ بھلا کیوں وہ ان سے جھوٹ بولے؟ جھوٹ کا تو کوئی جواز ہی نہیں تھا ان سے بولنے کا۔ یقیناً وہ بھی اس سے بات سن کر ضیاب کی مدد کرتے۔ ایسے ضیاب یاد آیا پھر اس کی کالی آنکھیں جن میں تنبیہ تھی اس کی یہاں آتے وقت کہ وہ چپ رہے۔ شاور کے نیچے کھڑی تھی وہ، پانی شاور سے نکلتا تیزی سے اسے بھگوتا جا رہا تھا، جبکہ اس کی سوچوں کے دھاگے الجھتے جا رہے تھے۔ کافی دیر بعد جب اس نے خود کو ایک بھاری بوجھ سے آزاد سمجھا تو اس نے شاور بند کر دیا اور کپڑے پہن کر باہر آ گئی۔ اب وہ خود کو کافی حد تک ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی، جس کے باعث اس کی بھوک چمک اٹھی۔ بالوں سے تولیے نکال کر بالوں کو جھٹکا دیا اور انہیں خشک کیا۔ تولیہ اس نے بالکنی میں لگے تاڑ پر ڈالا جب بے ارادی طور پر اس کی نظر سینٹرل جیل کے گیٹ پر پڑی۔ وہ کچھ لمحے ساکت ہو گئی، پھر سر جھٹک کر کچن میں آ گئی۔ وہ رافع صاحب اور احسان کا سوچ کر کھانا بنانے لگی۔ اس نے پلاؤ کو جیسے ہی دم دینے کے لیے چولہے کی آگ دھیمی کی، تب ہی دروازے پر بیل ہوئی۔ وہ سیدھے ہو کر دروازے کے قریب آئی اور دروازہ کھولا تو سامنے احسان اور رافع کھڑے تھے۔ ابو آ گئے آپ لوگ؟ میں نے کھانا بنایا ہے آپ لوگوں کے لیے، فریش ہو جائیں، میں لگاتی ہوں ٹیبل پر۔ وہ انہیں دیکھ کر پھر سا مسکرائی۔ وہ اسے جواب دیے بنا اندر بھاگ گئے۔ ان کے وہاں ہٹنے سے ان کے پیچھے کھڑا ضیاب اسے نظر آیا۔ اسے حیرت ہوئی، یعنی وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں سنجیدہ تھیں۔ میرال نے اس کے سامنے رافع صاحب کے رویے پر تھوڑی سی سختی محسوس کی، پھر سائڈ پر ہو کر ان کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ تم لگاؤ کھانا، مجھے واقعی بھوک لگی ہے، اور آؤ تمہیں روم دکھاؤں تمہارا، وہ میرال سے کہتا ضیاب سے انگلش میں مخاطب ہوا۔ اس کی بات پر وہ دونوں نے ہی سر ہلایا تھا، پھر چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ احسان اسے لیے کمرے میں آیا جو میرال کا ہی تھا۔ وہ ان کی پشت دیکھتی واپس کچن میں آ گئی۔ صبح کا وقت تھا، وہ جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اس کا ارادہ احسان کے گھر جانے کا تھا۔ آج آخری ملاقات اس سے روبرو کرنی تھی اپنے کام کے لیے، پھر تو اس کے وکیل نے ہی ان سے ملاقات کرنی تھی۔ تقریباً ایک سال اس نے احسان کو جھیلا تھا، اب وقت آ گیا تھا اس کا انعام لینے کا۔ ہونٹوں پر لپسٹک لگا ہی رہی تھی جب اس کا فون بجا۔ لپسٹک لگاتا ہاتھ اس کا رکا اور پلٹ کر بیڈ کی طرف آئی جہاں موبائل پڑا تھا۔ احسان زیر لب نہ پڑھ کر وہ اس سے مسکرائی، پھر واپس پلٹ کر اپنے ہونٹوں کو لپسٹک سے لال کیا۔ موبائل مسلسل بج رہا تھا، پر وہ لاپرواہ بنی نہیں۔ موبائل کلچ میں ڈال کر وہ اپنی تیاری پر ایک نظر ڈالتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا وہ ہونکوں کی طرح ہر چیز کو دیکھ رہا تھا، جسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو کہ یہ سب کیا
ہے؟ رافع صاحب بھی بیزار شکل لیے وہیں بیٹھے تھے اور احسان کچھ بجھا بجھا سا تھا، ہر چیز سے لاپرواہ۔ ناشتہ لگا کر وہ بھی وہیں بیٹھ گئی اور دریاب کے کارنامے دیکھنے لگی۔ یہ ناشتہ ہے؟ ان دونوں کو دریاب کی طرف متوجہ نہ دیکھ کر وہ خود ہی سے مخاطب ہوئی۔ اوہ! اس کی بات سن کر اس نے ہونٹوں کو گول کر کے حیرت کا اظہار کیا۔ ڈرامے باز! وہ اس کی نوٹنکی دیکھ کر بڑبڑائی اور پھر باپ بھائی کی طرف متوجہ ہوئی جو دونوں ہی لاپرواہ بیٹھے تھے۔ رافع صاحب اس سے ناراض تھے جبکہ احسان ماہا کی وجہ سے الجھا بیٹھا تھا۔ میرال نے خود ہی ایک پراٹھا اور چائے کا کپ دریاب کی طرف کے سامنے کیا اور آنکھوں سے اسے ایک اشارہ کیا کہ اب کھاؤ سیدھی طرح چپ چاپ۔ تھینک یو۔ رات سے لے کر اس نے اب تک صرف یہ دو لفظ ہی کہے تھے۔ اس کی آواز پر وہ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم چونکے اور غور کیا تو اس کا لب و لہجہ بالکل انگریزوں سا ہی تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ ناشتہ چھوڑ کر رافع صاحب نے اسے مخاطب کیا۔ میرال ان کے سوال پر گھبرائی منتظر نظروں سے دریاب کو دیکھنے لگی کہ وہ کیا جواب دیتا ہے۔ آئی ڈونٹ نو۔ اس نے ناسمجھی سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے جواب پر میرال نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ کچھ پتہ چلا اس کے بارے میں؟ کہاں رہا تھا اب تک؟ کس ملک کا ہے؟ انہوں نے جھنجھلا کر احسان سے کہا۔ ابھی جاؤں گا معلوم کرنے، پتہ چل جائے گا۔ وہ بے دلی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ اس کی بات پر سر اٹھا کر انہوں نے جواب دیا۔ جلدی کرو، اس مصیبت سے جان چھڑاؤ ہماری۔ تمہیں معلوم ہے اس کا یہاں عرصے تک رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کوارٹر ہے، وہ بھی سینٹرل جیل کا۔ یہاں اجازت نہیں ہر کسی کو رہنے کی۔ وہ تو مشکل سے سر کو قائل کیا تھا۔ کچھ ہمارے احسان تھے ان پر کہ وہ مان گئے۔ ان کی پہلی بات مصیبت والی پر میرال کو چائے پیتے اچھونکا لگا۔ وہ بات چھوڑ کر اسے دیکھنے لگے۔ چائے گرم تھی۔ ان تینوں کو اپنی طرف متوجہ پا کر اس نے مصنوعی مسکرا کر چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا۔ اس کی آنکھوں پر شرمندگی دیکھ کر دریاب کی آنکھیں ہلکی سی مسکرائی تھیں، پر وہ ان کے خیال سے اردو نہیں سمجھتا، اس لیے بے نیاز ہو کر ناشتہ کرنے لگا۔ اس نے ٹیبل سے برتن سمیٹنے۔ رافع صاحب جیل چلے گئے تھے جبکہ ان کے جانے کے بعد احسان بھی اپنے کام کے لیے نکل گیا تھا۔ اپنی الجھنوں میں اس کا دھیان ہی نہیں گیا اس بات پر کہ اس کی بہن گھر پر اکیلی ہے کسی اجنبی مرد کے ساتھ۔ تو کیا سوچا آپ نے؟ وہ اسے ٹیبل سے اٹھ کر جاتا دیکھ کر پوچھنے لگی۔ کس بارے میں؟ اس نے مڑ کر میرال کو دیکھا۔ اپنے مشن کے بارے میں۔ یہاں تو اب آگے کیا کرو گے؟ میرال کو تھوڑا تجسس بھی تھا کہ وہ لوگ ناممکن کو کیسے کر کے دکھاتے ہیں، آخر ایسے ہی تو وہ خفیہ ایجنٹ نہیں بنتے تھے۔ میرال کو تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے مجرموں تک جائے گا اس کے گھر میں رہتے ہوئے۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے مس رافع، وہ اس سے کہتا واپس مڑ گیا جبکہ اس کے اتنے روکھے اجنبی رویے پر میرال کا تو منہ کھل گیا حیرت سے۔ تم؟ وہ سب لہجہ بلائے طاق رکھ کر کچھ درست کہنے ہی والی تھی جب دروازے پر بیل ہوئی۔ وہ کچھ چونک کر اس طرف بڑھی کہ کون آ گیا اس وقت، جبکہ وہ خود اب جیل جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس کے دروازہ کھولنے سے پہلے ہی دریاب نے دروازہ کھول دیا۔ دروازے پر ماہا کھڑی تھی۔ تم کون ہو؟ وہ حیرت سے وہیں جم گئی ایک انجان لڑکے کو اس گھر میں دیکھ کر، جبکہ دریاب دروازے سے ہٹ گیا جیسے اس نے کچھ سنا ہی ہو۔ ہے تم؟ ماہا اندر آ گئی۔ لاؤنج کے بیچوں بیچ میرال کھڑی تھی۔ یہ کون ہے اور یہاں تمہارے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کچھ سمجھ آنے پر دونوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا۔ وہ بھابھی کے میرال کو اس کی بات سن کر سمجھ نہ آیا کہا کہ کیا کہے، جبکہ دریاب ماہا کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کو دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ ایک چالاک لڑکی ہے۔ آئیں آپ میرے ساتھ، میں بتاتی ہوں آپ کو۔ وہ دریاب کے سامنے اس سے کچھ نہیں کہنا چاہتی تھی، جانے کیوں اس کے سامنے جھوٹ بولنے سے اس کو شرمندگی ہو رہی تھی۔ یہی بتاؤ میرال، یہ سب کیا ہے؟ تم ایسی نکلو گی میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ شکل سے تو کافی معصوم لگتی ہو۔ میں ابھی احسان کو بتاتی ہوں تمہارے کارنامے، تم ان کی غیر موجودگی میں کیا کر رہی ہو۔ اس نے اپنا ہاتھ بیگ میں ڈالا اور موبائل نکال کر احسان کو فون کرنے لگی، جبکہ اس کے لفظوں پر میرال ساکت ہوگی۔ بھابھی ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہی ہیں۔ اس نے حیرت سے دریاب کو دیکھا پھر ماہا کو، جبکہ دریاب ماہا کو دیکھ رہا تھا۔ بھابھی کیا کر رہی ہیں یہ آپ؟ بھائی کو معلوم ہے، بلکہ وہ خود اس کو یہاں لائے ہیں۔ اس نے بے سختہ فون والا ہاتھ ماہا کا پکڑا۔ کیا؟ اس نے اب حیرت سے اسے دیکھا۔ جی وہی لے کر آئے ہیں ان کو۔ دراصل میری گاڑی سے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اور وہ دریاب کے سامنے ہی اسے ساری بات بتانے لگی۔ اس کی بات پر ماہا کے اعصاب ڈھیلے ہوئے، لیکن پھر بھی اس نے مشکوک نظروں سے ان دونوں کو دیکھا۔ جو بھی بات ہو تھے تو وہ اس وقت دونوں اکیلے ہی گھر میں۔ اس نے جانچنے والے انداز میں میرال کو دیکھا پھر مڑ کر دریاب کو دیکھا۔ وہ دیکھنے میں تو واقعی پاکستانی کا نہیں لگ رہا تھا۔ رنگ سفید تھا اس کا، جبکہ بال سلکی براؤن پیشانی تک تھے، جن میں سے ہی ہلکی ہلکی اس کے سر پر بندھی سفید پٹی واضح ہو رہی تھی۔
پھر اس کی آنکھوں کو دیکھا جو اس پر ہی جمی ہوئی تھی۔ ان کو یوں ایک دوسرے کو دیکھتا پا کر میرال کو سمجھ نہیں آیا۔ بھابی، اس نے ماہا کو واپس اپنی طرف متوجہ کی۔ ہاں، وہ جیسے کسی خواب کی کیفیت سے جاگی۔ وہ فریش ہونے جا رہی تھی۔ تھک گئی ہوں۔ وہ عجیب سی کشمکش میں پڑ گئی تھی، اس لیے فی الحال کمرے میں چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی زریاب بھی اپنے یعنی میرال کے کمرے میں چلا گیا۔ چھچوڑا، اسے زریاب کا ماہا کو دیکھنا یاد آیا تو اسے ایک اور لقب سے نوازتی اپنے کام پہ چلی گئی۔ وہ وہاں جیسے ہر چیز کو نئی نظر سے دیکھ رہی تھی۔ آج جو زریاب نے کہا تھا، کیا وہ واقعی میں سچ تھا؟ اگر ایسا ہے تو اللہ پاک اسے اس کے مقصد میں کامیاب کرے۔ اس نے سر جھٹک کر اسے دعا دی اور اندر کی طرف چل دی جہاں ایک بچے کی طبیعت خراب تھی۔ اس بات سے بے خبر زریاب کی بات تو ٹھیک تھی، پر اس کا مقصد کچھ اور تھا جس کی لپیٹ میں اس کی ہی دنیا اندھیر ہونی تھی۔ میرال کے جانے کے بعد ماہا اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کا رخ میرال کے ہی کمرے کی طرف تھا جہاں زریاب ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ بنا دستک دیے اندر چلی گئی جہاں وہ نہیں تھا۔ اس نے غور سے کمرے کو دیکھا۔ جب کچھ دیر بعد واش روم کا دروازہ کھول کر وہ کمرے میں داخل ہوا، وہ شرٹ لیس تھا، تولیہ اس کے کندھوں پر تھا، یوں جس سے ایک کان اس کا ڈھکا ہوا تھا۔ اس کی نظر ماہا پر پڑی تو حیرت سے اسے اپنے کمرے میں دیکھا، جبکہ ماہا وہیں ساکت ہو گئی تھی۔ اس حالت میں دیکھ کر وہ اتنا پرخوشی لڑ رہا تھا کہ وہ بنا پلکے جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ دریاب نے ناگوار نظروں سے ماہا کو دیکھا۔ ماہا بے خودی میں اس کی طرف بڑھ رہی تھی، پلکیں تک جھپکنا وہ بھول گئی تھی۔ "یو لک سو ہینڈسم"، اس نے سرگوشی کی تھی۔ اسے چھونے کی خواہش میں اس نے اپنا ہاتھ اسے چھونے کے لیے بڑھایا۔ "ہے اسٹاپ گرل"، وہ بدک کر پیچھے ہوا اس کی حرکت پر، ورنہ اس کا ہاتھ زریاب کے سینے کو چھو لیتا۔ اس کے روکنے پر وہ ہوش میں آئی۔ "اوہ، آئی ایم سو سوری"، اس نے مسکرا کر شرمندہ ہونے کی کوشش کی، پر زریاب کو محسوس ہوا شرمندہ ہونے کی کوشش کی گئی تھی، باقی ہوئی نہیں تھی وہ شرمندہ۔ "آپ یہاں کیا کر رہی ہیں"؟ اس کی طرح اس کی آواز بھی کافی خوبصورت تھی، بھاری لہجہ اور اس پر لب و لہجہ بھی انگریزی۔ اس کی شخصیت کے سحر میں وہ جکڑنے لگی تھی۔ اسے کھویا ہوا دیکھ کر زریاب نے نامحسوس انداز میں اپنے کان میں لگا آلہ نکالا اور پینٹ کی جیب میں ڈال دیا۔ "ہے گرل"، اس نے اس بار ماہا کے آگے چٹکی بجائی۔ اسے کفت ہونے لگی تھی اب اس لڑکی سے۔ "ماہا نام ہے میرا، اور میں میرال کی بھابی ہوں"۔ اس نے سنبھل کر اپنا تعارف اس سے کروایا۔ "نائس نیم"، وہ سرسری انداز میں کہتا بالکنی کی طرف بڑھ گیا۔ فی الحال اس کے پاس ایک شرٹ تھی جو اس کے جسم پر کل سے موجود تھی، پر وہ اب میلی ہو گئی تھی، جس کو اس نے دھو کر تار پر پھیلایا تھا سوکھنے کے لیے اور خود شاور لینے چلا گیا تھا۔ اب تک تو شرٹ سوکھ گئی تھی اس کی نظر انداز کرنے پر ماہا کو احساس توہین ہوا، اس لیے پیر پٹک کر وہاں سے چلی گئی۔ اس کے قدموں کی دھم دھم کی آواز پر اس نے شکر کیا کہ چلی گئی۔ وہ شرٹ پہن کر مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ پر اسرار تھی، جس میں کوئی راز تھا جو وقت پر ہی کھلنا تھا۔ جگہ بدلی تھی تو اسے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے وہ صوفے پر کروٹیں ہی بدل رہی تھی۔ "اتنی دیر سے حد ہے، ابو اور بھائی نے تو میرا کمرہ ہی اسے دے دیا"۔ وہ کل سے لاؤنج میں سو رہی تھی، اب اپنی ہی بے آرامی پر خود کو کوس رہی تھی۔ وہ آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولتا دبے پاؤں اندھیرے میں کمرے سے نکلا۔ اس وقت بجلی نہیں تھی، لاؤنج میں گپ اندھیرا تھا۔ اس کا رخ کے کمرے کی طرف تھا جو دن کو بند تھا۔ اس تک جانے کے لیے وہ بہت احتیاط سے کام لے رہا تھا کیونکہ کوئی بھی اس کی آہٹ سن سکتا تھا۔ اسے معلوم ہی نہ ہوا اس احتیاط کے چکر میں لاؤنج میں ایک صوفہ بھی پڑا ہے جس پر ایک وجود سونے کی کوشش میں تھا۔ اس کا گھٹنا صوفے کی پشت سے ٹکرایا جس وجہ سے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور وہ دھڑام سے گرا۔ اپنی آواز روکنے کے لیے اس نے اپنے منہ پر مضبوطی سے ہاتھ جمایا، پر اسے بعد میں احساس ہوا وہ کسی وجود کے اوپر گرا ہے۔ اس کا گھٹنا صوفے کی پشت سے ٹکرایا جس وجہ سے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور وہ دھڑام سے گرا۔ اپنی آواز روکنے کے لیے اس نے اپنا منہ پر مضبوطی سے ہاتھ جمایا، پر اسے بعد میں احساس ہوا وہ کسی وجود کے اوپر گرا ہے تو بے ساختہ وہ ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا۔ میرال نے ابھی بے چینی سے کروٹ لی ہی تھی جب کوئی اس کے اوپر دھڑم سے آ کر گرا۔ وہ چیخی لیکن ایک بھاری ہاتھ نے اس کی چیخ کا گلا گھونٹ دیا۔ "یہ تم ہو میرال، کیا تم ٹھیک ہو"۔ وہ سمجھ گیا تو وہ کوئی اور نہیں میرال ہی ہوگی۔ میرال نے اپنے منہ سے اس کا ہاتھ ہٹانے کی صحیح کی، اس کی کوشش کو سمجھ گیا اور اپنا ہاتھ اس کے منہ سے ہٹا دیا۔ "یہ تم کیا کر رہے ہو یہاں، اور اپنے کمرے سے کیوں نکلے ہو باہر"۔ "اوہ سوری، میرے کمرے سے"، وہ اپنا تنفس ٹھیک کرتی اسے گھورتی مخاطب ہوئی۔ "میں پانی پینے آیا تھا، بہت اندھیرا ہے، مجھے تم دکھی نہیں تو بائی مسٹیک گر گیا میں"۔
اس نے اپنی طرف سے بات بنائی۔ یہ اب تم ہٹو میرے اوپر سے۔ وہ اسے یوں ہی اپنے اوپر جھکا دیکھ کر کفت سے بولی، کیونکہ وہ کل سے اسے ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا اپنا کمرہ اس کے قبضے میں دیکھ کر۔ اس کی بات پر زریاب کو بھی احساس ہوا کہ وہ ابھی تک اسی پوزیشن میں ہے۔ ہاں، اس نے اٹھنے کی کوشش کی پر اٹھ نہ سکا، کیونکہ وہ صوفہ شاید کافی پرانا تھا، اندر تک وہ دھنسا ہوا تھا۔ وہ اٹھنے کے لیے صوفے کے کنارے پر ہاتھ رکھنا چاہ رہا تھا پر اس کا ہاتھ نہیں جا رہا تھا۔ کر کیا رہے ہو یہ؟ اسے اٹھنے کی کوشش میں بار بار گرتا دیکھ کر وہ جھنجھلائی۔ یار اٹھنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ میرا ہاتھ نہیں جا رہا صوفے کے کنارے پر۔ وہ بھی تنگ آ گیا اس سچویشن سے، اس لیے تنگ کر بولا، ویسے پانی تو میں شاید رکھ آئی تھی تمہارے کمرے میں۔ اس نے یاد آنے پر زریاب سے کہا، نہیں تو اندر کمرے میں پانی نہیں تھا، تبھی تو میں باہر آیا ہوں۔ اٹھنے کی کوشش دور کر کے اس نے مقابل کو دیکھا۔ اندھیرے میں اتنے قریب ہونے پر وہ دونوں ایک دوسرے کے چہرے کے کچھ حد تک نقوش دیکھ سکتے تھے۔ کیا لائٹ گئی ہوئی ہے؟ زریاب نے اسی سے بات بدلنے کی غرض سے پوچھا، ورنہ اسے معلوم تھا کہ یہاں اس وقت بجلی نہیں ہوتی تھی۔ ہاں، اس وقت چلی جاتی ہے۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ اچھا، کب آئے گی پھر؟ وہ کیا ہے نا، گرمی بہت ہے یہاں۔ اس کی آنکھیں دکھانے پر اس نے گھبرا کر بات کی وضاحت کی۔ کب کی گئی ہے؟ بس آنے ہی والی ہوگی، اس نے رکھائی سے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اس نے جیسے سمجھ کر سر ہلایا۔ سنو، اس نے ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کی جب اس کی پکار سن کر تھم گیا۔ یہ کل سے تم اپنا ایسا بیہیو کیوں کر رہے ہو جیسے مجھے جانتے ہی نہیں؟ اس بار اس نے تیکھے چتونوں سے پوچھا۔ میں نے ایسا کب کیا؟ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی، بس میں بات کم کر رہا تھا تم سے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھ کر بولا، ہاں میں جیسے جانتی ہی نہیں تمہارا یہ ایٹیٹیوڈ۔ وہ بلند آواز میں بڑبڑائی۔ اسے حیرت ہوئی تھی میرال کے رویے پر۔ آج شاید کچھ زیادہ تپی ہوئی تھی وہ، تبھی اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیے ہوئی تھی۔ آپ سے تم تک آ گئی تھی۔ میں تمہیں ایٹیٹیوڈ دکھاتا ہوں؟ وہ عجیب لہجے میں چہرہ اس کے چہرے کے قریب کرتا سرگوشی نما آواز میں بولا۔ میرال نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب بجلی آ گئی اور پورا گھر روشنی میں نہا گیا۔ اچانک روشنی پر میرال نے ایک پل کے لیے آنکھیں مینچ لیں، جبکہ روشنی میں واضح نظر آتا اس کا چہرہ کچھ عجیب سا احساس ہوا تھا زریاب کو۔ دماغ میں آئی ایک سوچ کی اس نے نفی کی تھی، کیونکہ یہ راز تھا ایک جو اس نے دفن کر دیا تھا خود میں ہی، اور وہ بہک کر خود کو عیاں نہیں کرنا چاہتا تھا کسی پر۔ وہ خود ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس بار وہ آسانی سے اٹھ گیا۔ جب تک میرال نے آنکھیں کھولیں وہ چلا گیا تھا۔ وہ نظریں ادھر ادھر گھماتی دیکھنے لگی۔ ہائے اللہ، میں اتنی دیر سے جاگتا ہوا خواب دیکھ رہی تھی کیا؟ اس نے حیرت سے خود سے پوچھا، پر اس نے غور کیا تو ایک خوشبو اس کے آس پاس بکھری ہوئی تھی جو زریاب کی ہی تھی۔ وہ الجھ گئی اس بات میں۔ مہا، تم گھر آ گئی اور مجھے بتایا ہی نہیں۔ میں تمہیں لینے گیا تھا تمہاری امی کے یہاں سے، انہوں نے کہا تم کب کا یہاں آ گئی ہو۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، سامنے ہی بیڈ پر مہا بیٹھی ناخنوں پر نیل پولش لگا رہی تھی، پر اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی سوچ کے جہاں میں گم تھی۔ مہا اس کے جواب نہ دینے پر احسان نے ہلکا سا اس کا کندھا ہلایا تو وہ چونکی۔ ہاں کیا؟ اس نے سر موڑ کر احسان کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ کیا سوچ رہی ہو تم؟ وہ ایک نظر نیل پولش کو دیکھتا اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کچھ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلا کر نیل پولش کا ڈھکن بند کیا۔ مہا سوری یار، اس دن میں تھوڑا تمہارے ساتھ روڈ ہو گیا تھا، بس کام کی وجہ سے پریشان تھا، مجھے تمہیں بتانا چاہیے تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا چہرہ دیکھنے لگا۔ اٹس اوکے، اسے اس میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی تو بات نہیں بڑھائی۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں، اور یہ رکھو سائڈ پر، رات ہو رہی ہے، سوتے ہیں ہم۔ وہ نیل پولش سائڈ پر رکھ کر ایک نظر اسے دیکھے واش روم میں چلا گیا۔ وہ غائب دماغی سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اس کے حواسوں پر تو کوئی اور سوار تھا۔ ابو، انہیں جاتا دیکھ کر وہ دروازے تک ان کے پیچھے آئی۔ وہ اس کی طرف مڑے۔ ابو، آئی ایم سوری، میں بہت شرمندہ ہوں اپنی غلطی پر۔ مجھے اس دن احسان بھائی کی گاڑی نہیں لے جانی چاہیے تھی، پر میرا دل کر رہا تھا تو میں نے ان سے مانگ لی۔ مجھے پتہ ہے بہت مشکل کر دی تھی میں نے، پر میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ ابو، آئی ایم سوری۔ وہ شرمندگی سے سر جھکائے ان سے مخاطب ہوئی۔ جب سے یہ واقعہ ہوا تھا وہ اس سے بات نہیں کر رہے تھے، جس پر میرال کو اپنی غلطی سنگین محسوس ہو رہی تھی۔ واپس آ کر بات کرتے ہیں، مجھے دیر ہو رہی ہے، وہ رکائی سے کہہ کر باہر نکل گئے۔ جبکہ وہ آنسو پیتی واپس پلٹی تو آنکھیں اس کی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ وہ نظر انداز کرتی کچن میں آ گئی۔ احسان اور مہا کے لیے ناشتہ بنانے وہ دونوں ابھی تک سو رہے تھے۔ ابھی تک پر میرال کو اپنی ڈیوٹی پر جانا تھا تو وہ ان کا ناشتہ بنا کر جانا تھا۔
تم واپس اپنے کمرے میں رہ سکتی ہو میرال۔ وہ اس کے پیچھے ہی کچن میں چلا آیا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، آپ رہیں وہاں اور اپنا مشن ختم کریں، پھر جائیں یہاں سے۔ وہ اچانک تلخ ہوئی تھی اس کے ساتھ۔ مشن میں وقت لگ جائے گا، تب تک تم اس صوفے پر ایڈجسٹ نہیں کر سکو گی۔ وہ اس کے چہرے سے اس کے دل کا حال سمجھتا نرمی سے مخاطب ہوا۔ اس سے آپ کو مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے کام سے کام رکھیں آپ، اور جتنا جلدی ہو سکے کام پورا کریں، ورنہ مزید میرے لیے اپنے گھر والوں سے جھوٹ بولنا بس میں نہیں، میں کسی دن انہیں سچ بتا دوں گی۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی، پر اس کے ہاتھ تیزی سے ناشتہ بنانے میں مصروف تھے۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی میرال، وہ سختی سے بولا۔ مجھے نہیں پتا کچھ بھی، مجھے لگتا ہے اب شاید کر گزروں گی یہ بھی میں۔ اس نے پراٹھے کو توے پر زور سے پٹکا۔ نہیں کرو گی تم ایسا، ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ وہ اسے بازو سے تھامتا، اس کی پشت لیب سے لگاتا سرد لہجے میں اسے باور کروانے لگا۔ اس کی سختی اپنے بازو پر محسوس کرکے اس نے حیرت سے ضریاب کو دیکھ کر خود کو اس سے چھڑانے کی کوشش کی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ دونوں ہی نزدیک کھڑے تھے ایک دوسرے کے اس آواز پر دونوں نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ فریش ہو کر بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنائے باہر آئی، پر لاؤنج سے ہی کچن کا منظر دیکھ کر جانے کیوں اسے تپش آیا تھا۔ کچھ نہیں بھابی، آپ کے لیے ناشتہ لگاؤں؟ میں نے بنا لیا ہے آپ کے اور بھائی کے لیے۔ اس نے گڑبڑا کر ضریاب سے فاصلہ بنایا اور اس سے مخاطب ہوئی۔ لگاؤ۔ وہ ضریاب کو تیکھی نظروں سے گھورتی اس سے بولی جو انجان بنا کھڑا تھا۔ ماہا کی نظریں ایسی تھیں جیسے وہ اسے وون کر رہی ہو کہ تم میرے ہو صرف، میرال کے پاس کیوں کھڑے ہو؟ وہ ضریاب کو نظر انداز کرتی اس کے لیے ناشتہ لگانے لگی۔ میرال سے دور رہو۔ میرال کو ٹیبل پر ناشتہ لگاتا دیکھ کر اس نے ہلکی آواز میں ضریاب کو تنبیہ کی۔ اس کی بات پر وہ ٹھٹکا اور ماتھے پر بل نمودار ہوئے، جنہیں وہ جلدی غائب کرتا نہ سمجھی سے کندھے اچکاتا کچن سے باہر نکل گیا، اور وہ اس کی پشت دیکھتی رہ گئی۔ کیا ہوا؟ تم تو جاتے ہی بھول گئے کہ واپس بھی آنا تھا۔ تمہارا شوہر کل شام کو آیا تھا تمہیں لینے۔ میں نے کہا تم واپس چلی گئی ہو، تم نے بات کی پھر اس سے؟ شیزہ بیگم کل سے اس کا انتظار کر رہی تھیں، پر آج دوسرا دن ہو گیا تھا اور ماہا کا نہ فون انہیں آیا تھا اور نہ وہ خود آئی تھی، تو پریشان ہو کر انہوں نے آج خود ہی اسے فون کر دیا۔ نہیں موم، بات نہیں کی ابھی۔ وہ موبائل کان سے لگائے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ احسان اور میرا بھی کام پر چلے گئے تھے، جبکہ ضریاب اپنے کمرے میں تھا، اور وہ کشمکش میں اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی کہ وہ اس کے کمرے میں جائے یا ابھی انتظار کرے صحیح وقت کا، پھر اس سے بات کرے۔ وہ کل سے اس کے حواسوں پر سوار تھا۔ ماہا کو اسے حاصل کرنے کی تمنا تھی، اب صرف کیوں؟ کیا ہو گیا ایسا ماہا؟ آج تک کبھی نہیں ہوا ایسا کہ تم نے آخری وقت میں بات پلٹ دی ہو۔ وہ چونک گئی اس کی بات سن کر۔ موم، میں عجیب کشمکش میں پڑ گئی ہوں۔ وہ اپنا ماتھا مسلتی رک گئی۔ کون سی کشمکش؟ کھل کر بات کرو تم۔ شیزہ بیگم اس کی بات سن کر فکر مند ہو گئی۔ اچھا، میں وہاں آ کر بات کرتی ہوں، وہ کچھ سوچتی بولی۔ اوکے، آجو جلدی سے۔ ان کے کہنے پر اس نے کال کاٹ دی اور اپنا بیگ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ جب نظر بے ارادہ طور پر میرال کے بند کمرے کی دروازے پر پڑی جہاں وہ رہ رہا تھا، وہ ہلکا سا مسکرا کر باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ اب وہ گھر میں اکیلا تھا۔ اس کے لیے یہ موقع اچھا تھا کافی۔ وہ اس بند دروازے کی طرف بڑھا جس پر لوک لگا ہوا تھا۔ وہ جب سے آیا تھا اس نے رافع صاحب کے غیر موجودگی میں ان کے کمرے میں لوک لگا ہوا پایا تھا۔ اس نے جیب سے چابی نکال کر اس کا لوک کھولا اور آہستہ سے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس نے ایک نظر پورے کمرے پر ڈالی اور پھر اس کی تلاشی شروع کر دی۔ اسے کچھ خاص نہیں ملا کہیں سے بھی۔ وہ الماری کی طرف بڑھا۔ وہاں اسے ایک نیلے رنگ کی فائل نظر آئی، جسے اس نے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا جب باہر دروازہ کھلنے پھر بند ہونے کی آواز پر الماری بند کرتا کمرے کے دروازے کی اونٹ میں ہوا۔ اس نے آہستہ سے سر باہر نکال کر دیکھا تو احسان تھا، جو عجلت میں اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ وہ فوراً رافع صاحب کے کمرے سے باہر نکلا اور اسے لوک لگا کر اپنے کمرے میں آیا۔ احسان اپنے کمرے سے باہر نکلا اور رافع صاحب کے کمرے میں گیا۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے سے باہر نکلا اور واپس لوک لگا کر گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ اپنے کمرے کے دروازے سے سب دیکھتا۔ اس کے جانے کے بعد اپنے کمرے سے پھر واپس باہر نکل آیا اور رافع صاحب کے کمرے کے سامنے اب پھر کھڑا تھا جس پر لوک تھا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا چابی کے لیے تو جیب خالی تھی اس کی۔ او شٹ! اس نے غصے سے اپنی ہتھیلی پر مکہ مارا۔ چابی اس کی رافع صاحب کے کمرے میں ہی گر گئی تھی۔ کچھ پتا چلا اس لڑکے کے بارے میں؟ وہ دونوں ساتھ ہی کھڑے تھے، کسی کام پر بات کر رہے تھے جب رافع صاحب نے ضریاب کا ذکر چھیڑا۔ ہاں، کل
آدمی لگایا تھا اس کام پر، آج پتہ چلا ہے اس کے بارے میں۔ احسان نے سر ہلایا۔ تو پھر کون ہے وہ؟ کہاں سے آیا ہے؟ اسے جلدی بھیجو واپس۔ انہیں کچھ زیادہ ہی جلدی تھی زریاب سے جان چھڑانے کی۔ ابو ہم اسے ابھی واپس نہیں بھیج سکتے، اس کی فیملی کافی پاور والی ہے، اگر ایسے ہی اس لڑکے کو واپس بھیج دیا تو وہ کیس کر سکتے ہیں میرال کے خلاف، حسان نے فکر مندی سے کہا۔ اور وہ اٹلی سے آیا تھا، شاید وہاں کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ٹور پر آیا تھا۔ اس دن اس سب کی فلائٹ تھی، بس یہ اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے نہ جا سکا، باقی سب چلے گئے تھے اس ہی دن، اس لیے زیادہ معلوم نہیں ہو سکا۔ اس نے انہیں سمجھایا کیونکہ میرال کے لیے فکر کی بات تھی، وہ اسے اپنی بہن کو ان چکروں میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ نام کیا ہے اس لڑکے کا؟ انہوں نے کچھ سوچ کر پوچھا۔ میک نام ہے اس کا، احسان نے کہا۔ تم مزید معلوم کرو اس لڑکے کے بارے میں، وہ کسی سوچ کے تحت بولے۔ احسان نے ان کی بات پر سر ہلایا۔ وہ کلینک میں بیٹھی تھی، پیشنٹ وہ دیکھ چکی تھی، اس لیے کلینک خالی تھا اور اس کا گھر جانے کا وقت تھا، پر وہ اس وقت سوچوں میں گم تھی جب باہر سے کچھ آوازیں آنے لگیں، جنہیں سنتی وہ اپنے کیبن سے باہر نکل آئی، جہاں کچھ لوگ توڑ پھوڑ کر رہے تھے اور چھوٹے سے میڈیکل سٹور کا سارا سامان زمین پر پڑا اپنی بے قدری پر ماتم کر رہا تھا۔ وہ حیرت سے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ سٹور میں کھڑا کمپاؤنڈر بھی وہاں سے بھاگ نکلا تھا، ڈر کے مارے وہ اکیلی کھڑی تھی۔ اس وقت پورے کلینک میں ان گنڈوں کے بیچ جو 3 تھے تعداد میں ان کے کلینک میں گھس آئے تھے، ان کے ہاتھ میں گن دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی جو اس کے سر پر نقاب پوش نے تانی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ تینوں رک گئے۔ ارے لڑکی، جو بھی مال ہے جلدی سے نکال، جلدی کر۔ اس کی بات پر فی الوقت میرال کی سٹی گم ہوئی تھی۔ وہ لوگ چور تھے، ایک تو یہاں علاقہ ایسا تھا، رہائش ہی کم تھی، اس طرف یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ وہ صدمے سے کہتی ان کے آگے ہی سے ہٹی، پر ان لوگوں نے اسے آنکھیں دکھا کر گن کی طرف اشارہ کیا۔ اندر چیک کرو، ایک نے کہا تو دوسرا اس کے کیبن کی طرف بڑھا۔ رکو، یہ کیا بدتمیزی ہے، نہیں جا سکتے تم اندر؟ وہ ہمت نہ ہارتی اس لڑکے کو پیچھے دھکیل کر چیخی۔ اے چپ کر تو، نہیں تو ساری گولیاں تیرے بھیجے میں اتار دوں گا۔ وہ اس کے بالوں سے پکڑ کر گن اس کی پیشانی پر رکھ کر تند لہجے میں بولا۔ اس کی بات پر میرال خوفزدہ ہو گئی۔ ماں اس کی نظر دروازے پر گئی جہاں کوئی کھڑا تھا، ان لڑکوں کی اس کی طرف پشت تھی، اس لیے وہ اسے نہیں دیکھ پائے، پہچان تو وہ بھی نہیں سکی کیونکہ اس کا چہرہ کیپ کی وجہ سے واضح نظر نہیں آ رہا تھا۔ چل ہٹ سامنے سے اب۔ اس لڑکے نے میرال کو سائیڈ پر دھکیلا جس سے اس کا سر دیوار سے لگا، اس کی کڑا نکل گئی۔ وہ سرخ آنکھوں سے اس کی جانب بڑھا اور کوہنی ایک شخص کے سر پر ماری جس سے وہ درد کے احساس سے نیچے گرا۔ اس نے بازو دوسرے شخص کے گلے میں حائل کیا تو تیسرا شخص بھی تبھی اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیبن میں جاتے لڑکے نے گن اس کی طرف کی ہی تھی کہ اس نے لات اس کے پیٹ میں ماری تو اس کی پشت دیوار سے جا لگی اور لڑکے کی گردن میں بازو سے دباؤ ڈال کر اسے نیچے پھینک دیا۔ تینوں نیچے پڑے درد سے کڑا رہے تھے۔ اس نے جھک کر زمین پر پڑی ان کی گن اٹھائی اور ان کے سامنے ہی اس کے 2 حصے کر دیے۔ تینوں گھبرا گئے اور سرپٹ وہاں سے بھاگے۔ وہ تو کوئی عام سے چور تھے جن کے پاس گن بھی نکلی تھی، اس لیے فی الحال اس نے ان کو بخش دیا۔ کیا تم ٹھیک ہو میرال؟ وہ اسے تھام کر فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ ہاں ٹھیک ہوں۔ وہ آواز سے پہچان گئی کہ وہ کون ہے۔ زریاب نے اس کی پیشانی پر لگا زخم دیکھا تو لب بھینچ گیا۔ دیکھو، بیٹھو۔ وہ اسے وہیں لگے چھوٹے سے بینچ پر بٹھا کر خود اس کے کیبن کی طرف چلا گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس تھا، وہ اس کے برابر میں رکھتا وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا اس کا زخم صاف کرنے لگا۔ میرال نے حیرت سے اسے دیکھا، یہ اس شخص کی اکڑ ہی ختم نہیں ہوتی تھی کبھی، آج وہ اس کے سامنے یوں بیٹھا اس کا زخم صاف کر رہا تھا۔ ہونٹ سختی سے بھینچے ہوئے، چہرے پر سختی رقم تھی، ہلکا سا زخم تھا، اس نے صاف کر کے اس پر سنی پلاس لگا دی اور واپس باکس بند کر دیا۔ اٹھو گھر چلیں، وہ نرمی سے کہتا اسے اٹھانے لگا۔ وہ خاموشی سے اٹھ گئی۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، تم واپس کل سے کلینک آنا، وہ اس سے کہتا باہر نکلنے لگا جب آس پاس کا حال دیکھ کر رک گیا۔ پہلے یہ سب سمیٹ لیتے ہیں پھر چلتے ہیں۔ وہ لوگ کلینک کا حشر دیکھتا اسے دیکھ کر بولا۔ نہیں، میں کل خود دیکھ لوں گی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی بات نہیں، 2 منٹ لگیں گے، سب واپس جیسا ہو جائے گا، تم بیٹھو۔ وہ اسے واپس بٹھاتا نرمی سے مخاطب ہوا۔ وہ اسے حیرت سے دیکھتی رہی جس نے باقی 10 منٹ میں پھرتی دکھا کر کلینک کا حال پہلے جیسا کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد دونوں خاموشی سے گھر آ گئے، ان کے بیچ کوئی اور بات نہیں ہوئی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ماں، جو بنا بنایا کھیل
یوں آخری وقت میں بگاڑ رہی ہو؟ ہمارا چپ چاپ حسان سے بات کرو اور یہاں سے چلتی بنو میرے ساتھ۔ اس کی پوری بات سن کر انہوں نے غصے سے اسے گھوڑا۔ نو مما، میری بات سمجھیں، آئی لو ہم، میں کسی بھی طور پر اس سے دستبردار نہیں ہوں گی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی شدت سے بولی، جبکہ شیزہ بیگم اسے دیکھتی رہ گئیں۔ اس کے لیے میں بھی تمہیں حسان سے طلاق ہی لینی ہے، انہوں نے ناگواری سے کہا۔ انہیں ماں کی بات اور حرکت قطعی طور پر نہیں بھائی تھی۔ بس ایک بار اس سے بات کر لوں، اپنی محبت کا اظہار کر لوں، پھر حسان کو سائیڈ میں کر دوں گی۔ وہ کھوئے کھوئے انداز میں مسکرا کر بولی تھی، اوکے ماما، اب میں گھر چلتی ہوں۔ وہ اپنا بیگ سنبھال کر اٹھی، رات کافی ہو گئی تھی ویسے بھی۔ وہ کچھ دیر بعد گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہ حسان کی گاڑی اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ اس وقت رافع صاحب اور حسان اپنے اپنے کمرے میں سو رہے تھے۔ وہ دونوں گھر کے اندر داخل ہوئے۔ میرال کے پاس آلریڈی گھر کی کیز تھیں۔ گھر میں گہرا سناٹا تھا۔ تم فریش ہو کر آؤ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ اس وقت بھوک اسے بھی محسوس ہو رہی تھی۔ کھانا وہ شام کو بنا کر جاتی تھی، گھر کی ذمہ داری اس پر ہی تھی ساری۔ ماہ کے آنے کے بعد بھی وہی کرتی تھی سب کچھ۔ اس کی بات پر ضریاب خاموشی سے سر ہلا کر کمرے کی طرف چلا گیا۔ ابھی اس کے دل کی حالت کچھ عجیب سی ہو رہی تھی۔ میرال کچن میں آئی، فریج سے کھانا نکال کر اوون میں گرم کیا۔ جب تک اس نے کھانا ٹیبل پر لگایا، ضریاب بھی فریش ہو کر آ گیا۔ تم اس وقت وہاں کیا کر رہے تھے؟ تب سے دل میں کلبلاتا سوال اس نے پوچھ لیا۔ اس کی بات کا حوالہ سمجھ کر وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ کچھ خاص نہیں، بس جائزہ لے رہا تھا جگہ کا۔ اس نے سرسری لہجے میں کہا، کام کہاں تک پہنچا تمہارا؟ وہ بھی اس کے سامنے والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ کھانا پلیٹ میں نکال کر وہ دوبارہ اس سے مخاطب ہوئی۔ ابھی اتنی معلومات نہیں ملی، بس اتنا ہی معلوم ہوا ہے کہ اس کے پیچھے ہاتھ محمود علی کا ہے۔ وہ نوالا بناتا بظاہر بے نیازی سے بولا تھا، پر وہ اس کے تاثرات جاننا چاہتا تھا۔ اس بات پر کیسے ہوں گے؟ وٹ؟ محمود انکل وہ نہیں کر سکتے ایسا کچھ بھی۔ اس نے بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا۔ یہاں کا چارج ان کے ہاتھ میں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی یہاں سب کام ہو رہے ہیں، سب اس کے علم میں ہی ہوں گے اور ان ہی کی اجازت سے۔ اور لہجے اور رویوں پر مت جایا کرو۔ یہاں کون کس بھید میں کون سا بھیانک روپ لیے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ اس نے سنجیدگی سے اپنی بات رکھ کر ساتھ میں ایک نصیحت بھی دی۔ کچھ لمحوں کے لیے تو وہ بھی خاموش ہو گئی اس کی بات پر۔ اس کا پرائے شخص پر یقین دیکھ کر ضریاب سوچنے لگا، اگر اسے معلوم ہوا کہ اس کام میں اس کے اپنے ہی ملوث ہیں، تو کیا وہ یقین کرے گی اس کا؟ کہیں تم بھی تو ان کے ساتھ نہیں ملی ہوئی؟ اسے خاموش دیکھ کر اس نے بظاہر سنجیدگی سے کہا، پر اس کی آنکھوں میں شرارت کا عنصر تھا۔ نہیں تو؟ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پر اس کی آنکھوں کی تحریر پڑھ کر وہ اسے گھورنے لگی۔ کیا پتا ایسا ہو بھی سکتا ہے؟ وہ باز نہ آیا۔ جو بھی سمجھو تم میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ، اس نے سلگ کر جواب دیا تھا۔ اس کی بات پر ضریاب کے ہونٹوں کے کنارے پر مسکراہٹ ابھری، جس سے وہ مزید بھڑکی۔ اب یہ دانت کس خوشی میں آج دکھا رہے ہو، ورنہ تو ہر وقت مرچیں چباتے رہتے ہو۔ اس کی بات پر ضریاب کا کہکہ نکل جاتا۔ اگر وہ ہنسی ضبط نہ کرتا تو وہ اب کیا کہتا اس سے کہ مرچیں تو وہ بھی چباتی رہتی ہے ہر وقت۔ پر سر جھٹک گیا۔ تمہاری صحبت ہے۔ وہ کندھے اچکا گیا۔ اس کی بات پر میرال کے سر سے گزر گئی۔ وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھتی رہی، جبکہ ضریاب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسی وقت داخلی دروازہ کھول کر ماہ گھر کے اندر داخل ہوئی، پر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چبھن ہوئی تھی۔ تمہیں شرم نہیں آتی میرال؟ یوں آدھی رات کو اپنے باپ بھائی کے سونے کا فائدہ اٹھا رہی ہو؟ وہ اپنا بیگ صوفے پر پھینکتی ان کے سر پر جا کھڑی ہوئی، جس پر دونوں چونکے۔ بھابھی ایسا کچھ بھی نہیں، میں بس کھانا۔ اس کی بات میرال کو ناگوار گزری، پر ضبط سے جواب دیا، بل تو ماہ کی بات پر ضریاب کے ماتھے پر بھی پڑے تھے۔ ہاں دکھ رہا ہے کھانا، وہ بھی اچھے ماحول میں کھایا جا رہا ہے۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ شعلہ بار نظروں سے میرال کو دیکھتی طنز سے بولی۔ وہ خاموش ہو گئی، پتہ نہیں اسے کیا بیر تھا اس سے۔ میرال تمہارا شکریہ اتنا اچھا کھانا کھلانے کے لیے۔ وہ کھانے سے فارغ ہو کر اس کی باتوں سے بے نیاز کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی میرال کو مخاطب کیے جانے پر ماہ نے مٹکیاں بھیجیں۔ اس کا اتنا میٹھا لہجہ اس سے ہضم نہیں ہوا۔ اس نے قہر برساتی نظروں سے میرال کو گھورا اور پھر پیر پٹکتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ دی، جبکہ وہ بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ وہیں کھڑی رہ گئی، ضریاب کی شیریں لہجے کے زیر اثر۔ اتنی دیر کر دی تم نے لوٹنے میں؟ وہ سوچ کر سلگ رہی تھی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، بس اس کے سامنے بار بار وہی منظر لہرا رہا تھا، جس میں میرال اور ضریاب ایک دوسرے کو دیکھتے کھوئے ہوئے تھے۔
سیان نے نیند میں ہی اس کی موجودگی محسوس کر کے اسے اپنی طرف کھینچا، جس پر وہ چونکی۔ ہاں بس موم نے کھانے پر روک لیا۔ وہ سوچوں سے جان چھڑانے کی خاطر اپنا آپ اسے سونپ گئی۔ جتنا وہ سوچتی اتنا ہی کڑ رہی تھی، اس لیے اس سے فرار چاہتی چند پل کا سکون وہ احسان کی قربت میں ڈھونڈنے لگی۔ اتنی لاپرواہی اچھی نہیں، تمہارا شوہر بھی ہے جو تمہارے انتظار میں بے چین رہتا ہے، کم از کم بتا کر جایا کرو مہا۔ وہ محبت سے اس کے ماتھے کو ہونٹوں سے چھوتا نرمی سے بولا۔ آئندہ دھیان رکھوں گی۔ وہ بحث میں نہیں پڑنا چاہتی تھی، اس لیے ٹالنے والے انداز میں بولی۔ احسان نے کچھ کہنے کے لیے لب وا کیے۔ پلیز احسان، وہ اسے بولتا دیکھ کر اکتاہٹ سے بولی، کیونکہ فی الحال وہ اس چیز سے بچنا چاہ رہی تھی۔ اوکے جو حکم۔ وہ ہلکا سا مسکراتا اس کے وجود میں گم ہو گیا تو اس سے بھی سوچوں سے آخر کار فرار مل ہی گئی۔ کل میرے کمرے میں میری غیر موجودگی میں کون گیا تھا؟ ناشتے کے ٹیبل پر آتے ہی رافع صاحب نے سنجیدگی سے سب کو دیکھ کر پوچھا۔ کوئی بھی نہیں ابو، میران نے کہا جبکہ اس کی بات پر انہوں نے ایک نظر ضریاب پر ڈالی، پر وہ ان سے لاپرواہ بنا ناشتے میں مگن تھا۔ ابو کوئی چیز گم ہوئی ہے کیا؟ احسان نے کسی خدشے کے تحت پوچھا۔ نہیں گم تو نہیں ہوئی، مگر گم ہوتے ہوتے بچی ہے۔ انہوں نے تند نظروں سے ضریاب کے جھکے سر کو دیکھا۔ کیا ابو؟ احسان کی بات کو بوڑھا ہونے سے پہلے ہی انہوں نے اشارے سے اسے خاموش رہنے کا کہا۔ بعد میں بات کرتے ہیں، وہ اس سے کہتے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئے۔ ان کی بات پر ضریاب کے چہرے پر ایک تاثر ابھرا، پر وہ جلد نارمل ہو گیا تھا۔ اور ہاں حسان، تم میک کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ چیک اپ کے لیے۔ ان کی بات پر میرال کے چہرے پر گھبراہٹ کے اثار نمودار ہوئے، جبکہ اپنے اصل نام پر جیک ٹھٹک کر ضریاب بھی گیا تھا۔ سب کے جانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آیا۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ وہ کون ہے، اتنی پہچان تو اس نے اپنی خود چھوڑی تھی تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ وہ باہر کا ہی باشندہ ہے۔ اب اس کے لیے مسئلہ تھا کہ اس فائل تک کیسے جائے جو اس نے اس دن رافع صاحب کے الماری میں دیکھی تھی۔ یقیناً اب تو وہاں سے فائل بھی ہٹا دی ہوگی انہوں نے۔ ضرور اس میں کچھ نہ کچھ ہوگا جو اس کے لیے کارآمد تھا، شاید نام ہی ہو اس شخص کا جو دوسرے ملک میں بیٹھا یہ سب کروا رہا تھا۔ اب تو دوسری چابی بھی نہیں تھی اس کے پاس، وہ بھی اس نے بنوائی تھی جو رافع صاحب کے کمرے میں ہی گر گئی تھی۔ وہ مضطرب ساز سوچوں کے جال میں پھنسا اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ اسی وقت ساتھ والے کمرے سے ماہا بھی باہر نکلی۔ وہ کہیں جا رہی تھی، شاید کیونکہ اس وقت وہ تیار ہوئی تھی۔ وہ پر ضریاب کو دیکھ کر رک گئی۔ ہائے! ہونٹوں میں پر مسکراہٹ سجا کر وہ اس کی طرف بڑھی۔ ہائے! اس نے بھی مروتاً کہہ دیا۔ کہیں جا رہے تھے؟ ماہا نے بات بڑھانے کی غرض سے پوچھا۔ نو، ایسے ہی گھر دیکھ رہا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا، پر میں جا رہی ہوں، تم اکیلے بور نہیں ہو جاؤ گے؟ وہ بیگ کو بازوں پر ٹھیک کرتی اسے دیکھنے لگی۔ ضریاب نے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ تم آؤ میرے ساتھ، چلو میری مما سے بھی مل لینا۔ وہ کچھ سوچتی ہوئی اس سے بولی۔ اس کی بات پر ضریاب نے کچھ دیر اسے دیکھا، جیسے کسی نتیجے پر پہنچنا چاہ رہا ہو۔ نیکسٹ ٹائم چلوں گا، آج مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ ارے ہاں، احسان نے بتایا تھا وہ تمہارے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جائے گا، اس نے یاد آنے پر کہا۔ اچھا، کس ڈاکٹر کے پاس جانے کا کہا تھا اس نے؟ سرسری سا لہجہ اپنایا۔ ہاں، اس نے ماہا کہہ رہی تھی جب اس کے موبائل پر رنگ ہوئی، جس نے دونوں کی ساری توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ موبائل پر احسان کا نام پڑھ کر اس کے چہرے کے تاثرات بیزار ہو گئے، جو ضریاب نے بخوبی محسوس کیے تھے۔ ہیلو احسان، ہاں میں بس نکل رہی ہوں گھر سے جانے کے لیے۔ ہاں ہاں اوکے، پہنچ کر کال کر کے بتا دوں گی تمہیں۔ اوکے بائے۔ بیزاری سے کال کاٹ کر اس نے موبائل بیگ میں ڈالا۔ اوکے بائے میک، پھر ملیں گے، کچھ دلی سے اس سے کہہ کر وہ گھر سے باہر چلی گئی، جبکہ اس کے لیے سوچوں کی نئی دروا کر گئی تھی۔ اس وقت وہ جیل کے سامنے کھڑا تھا۔ کیا کچھ نہ بھی یاد آیا تھا اس عمارت کو یوں روبرو دیکھ کر؟ ضبط سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں، جنہیں جھپک جھپک کر وہ نارمل کرتا آگے بڑھا۔ وہ وہاں گیٹ پر تعینات چوکیدار سے اس نے کچھ کہا، جس نے سر تا بیر پہلے تو اسے گھورا تھا، حلیے سے بھی انگریز ہی لگ رہا تھا، اوپر سے انگریزی میں بات کرنا۔ ضریاب نے سائڈ پر بنی ایک بلڈنگ کی کھڑکی کی طرف اشارہ کیا اور کچھ کہا۔ وہ کچھ سمجھتا اسے انتظار کا بول کر خود اندر چلا گیا۔ چلو آ جاؤ۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آیا تو اس کے لیے گیٹ وا کر دیا۔ تھینکس انکل۔ وہ ہلکا سا مسکراتا اندر داخل ہوا۔ یہ ایک درمیانہ سا آفس تھا۔ گیٹ کے سیدھ میں کچھ ہی فاصلے پر ایک اور گیٹ تھا، جس کے پار قیدی بچوں کی رہائش گاہ تھی۔ سب اپنے اپنے کام میں ضریاب کو مصروف نظر آئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ کافی تبدیلیاں آ گئی تھیں یہاں۔ وہ تلخی سے سر جھٹکتا ایک پولیس والے کے بتائے گئے آفس روم میں داخل ہوا۔ ہاں، کچھ خاص کام تھا تمہیں مجھ سے؟ 2 منٹ بعد میرال اپنا اوور آل سنبھالتی وہاں آئی۔ وہ جو ہر چیز کا جائزہ لے رہا تھا اس کی آمد پر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہلکے سے فروزی رنگ کی شلوار
قمیض میں ملبوس ہم رنگ دوپٹہ گلے میں تھا، بالوں کو پونی میں قید کیا گیا تھا۔ اس کے بال کافی لمبے تھے جو کمر سے نیچے تک لٹک رہے تھے۔ 1 منٹ کی خاموشی کے دورانیے میں اس نے تفصیلی جائزہ لیا میرال کا۔ اچھی لگ رہی ہوں، ہلکے سے اس کے دل نے سرگوشی کی تھی جو اس کے اپنے ہی من نے سنی تھی۔ بس ہاں وہ تم مجھے بتا سکتی ہو احسان نے کس ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لیا ہے میرے لیے؟ ٹیبل پر پڑا گلاس وہ الٹا کر کے اس سے کھیلنے لگا۔ مجھے نہیں معلوم۔ وہ کندھے اچکا کر اس کے سامنے والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اس کی بات پر ضراب نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ پیشانی پر کے زخم کا ہلکا سا نشان موجود تھا ابھی بھی۔ میرال تم جھوٹ بول رہی ہو، یہ پتہ صاف چل گیا مجھے۔ اب بتاؤ جلدی سے نام اس ڈاکٹر کا۔ وہ اسے گھورتا بولا تھا۔ پہلے تو میرال گھبرا جھوٹ پکڑے جانے پر، پھر اس کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر زبیر سے پراپر علاج کروائیں گے تمہارا احسان بھائی، اب آگے خود ہی دیکھ لو اپنا کام۔ میرال اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے لاپرواہی سے بولی۔ ضریاب نے سر ہلایا۔ یہاں تم بس یہ پوچھنے آئے تھے؟ اب کی بار میرال نے اسے گھورا تھا۔ ہاں تم سے نہیں پوچھوں گا تو اور کس سے پوچھوں گا؟ وہ اب لاپرواہی سے مخاطب ہوا۔ اس کی ایٹیٹیوڈ پر میرال نے خشمگین نظروں سے اسے گھورا۔ میں انفارمیشن نکالتا ہوں ڈاکٹر زبیر کی۔ کچھ سوچ کر اس نے جیب سے موبائل نکالا پر سگنل نہیں تھے۔ جیل کا حدود جہاں سے شروع ہوتا تھا سگنل کام کرنا بند کر دیتے تھے اور جیل کے اندر تو بالکل بھی سگنل کام نہیں کرتے تھے۔ پاس ورڈ چاہیے تھا وائی فائی کا۔ اس نے موبائل سے سر اٹھا کر میرال کو دیکھا۔ اچھا دو۔ اس نے جیسے احسان کرنے والے انداز موبائل لینے کے لیے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو ضراب نے موبائل اس کی تھیلی پر رکھ دیا۔ ہیوی ہے کافی تمہارا موبائل۔ تم سیکرٹ ایجنٹ ہو لیکن تمہارے ٹھاٹھ بڑے ہیں۔ وہ موبائل پر پاس ورڈ ٹائپ کرتی اس سے بولی۔ میرال کی بات پر ضریاب ٹھٹکا اور اسے دیکھا، پھر کچھ سوچ کر سر جھٹک دیا۔ کیا میں جیل کے اندر تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں؟ کچھ دیر بعد موبائل پر مطلوبہ انفارمیشن کا اسکرین شاٹ لے کر اس نے موبائل جیب میں ڈالا اور اس سے مخاطب ہوا۔ نہیں، میرال نے ٹکا سا جواب دیا۔ مجھے کچھ کام ہے ضروری۔ اس بار اس کے لہجے اور چہرے پر سنجیدگی تھی۔ میرال نے کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھا جہاں سنجیدگی رقم تھی۔ نہیں ایسا ممکن نہیں۔ فی الحال پھر بھی اس کے چہرے سے نظریں ہٹا کر وہ کسی غیر معلوم نقطے پر کھوئی سی بولی۔ اوکے تھینکس، وہ ایک دم سپاٹ لہجے میں کہتا اٹھا۔ اس کے لہجے میں انجانی سی خفگی میرال نے محسوس کر لی تھی۔ میرے کمرے سے یہ چابی ملی ہے مجھے، جبکہ میرے پاس پہلے ہی چابی موجود ہے، تو یہ دوسری چابی کہاں سے آئی؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کسی نے میری غیر موجودگی میں میرے کمرے میں جانے کی کوشش کی ہے، وہ بھی ڈپلیکیٹ چابی بنا کر۔ رافع صاحب نے ساری بات اسے بتائی۔ پر ابو مجھے نہیں لگتا، وہ لڑکا بالکل بے زر سا ہے، ہمیں اس سے کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا۔ احسان کو فی الوقت سمجھ نہیں آیا کہ کیا نتیجہ اخذ کرے اس سب سے۔ تم ڈاکٹر سے اس کا مکمل چیک اپ کرواؤ تاکہ معلوم تو ہو نا وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ۔ اس کی سچ میں عادت گئی ہے یا صرف ڈرامہ کر رہا ہے؟ کوئی جھول ضرور ہے کہیں، ورنہ اس کے علاوہ ہمارے گھر میں اور کوئی غیر ہے؟ رافع صاحب کی بات بھی بالکل صحیح تھی۔ میں کے علاوہ بھلا کون تھا ان کے گھر میں غیر شخص جو غیر موجودگی میں ان کے کمرے تک جاتا؟ اوکے ابو، میں ڈاکٹر زبیر سے بات کرتا ہوں، ہم اپنے تعین اس کا چیک اپ کرواتے ہیں۔ وہ ان سے کہتا وہاں سے چلا گیا۔ 5 ہونے والے تھے، بس چھٹی کا وقت تھا۔ یہ تو اب اس نے میک کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا تھا کیونکہ اسے پھر تھوڑی دیر بعد ماہا کے گھر بھی جانا تھا اسے لینے۔ نیکسٹ اس نے کاغذ پر کچھ دعائیں لکھ کر سامنے بیٹھے پیشنٹ کو دیں جو شکریہ کر کے اٹھ گیا۔ اس کے اٹھتے ہی دوسرا شخص آ کر اس جگہ پر بیٹھ گیا۔ جی بتا۔ اس نے جوں ہی سر اٹھا کر سامنے دیکھے شخص کو دیکھا تو آگے کی بات اس کے منہ میں ہی رہ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ حیرت سے اس سے پوچھنے لگا۔ بینڈیج کرو جلدی سے۔ وہ ٹکنوں سے پینٹ کا پانچہ اوپر کرتا ہلکی آواز میں مخاطب ہوا۔ کیا ہوا تمہیں؟ ہائے اللہ، یہ چوٹ کہاں سے لگوا لی تم نے؟ وہ سائڈ پر اس کی چوٹ دیکھنے کے لیے جھکی پر اس کے ٹخنوں کے قریب سے بہتا خون دیکھ کر فکر مندی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بس لگ گئی، وہ عام انداز میں بولا۔ میرال نے دوسرا سٹول کھینچ کر اس کے پاؤں کے قریب رکھا اور زمین سے اس کا پاؤں احتیاط سے اٹھا کر اس پر رکھا۔ کیسے لگ گئی یہ چوٹ؟ ضرور جان بوجھ کر لگائی ہوگی۔ وہ اسے لبرٹی فرسٹ ایڈ باکس ٹیبل پر رکھ کر اپنی کرسی اس کی طرف کھسکا کر بیٹھ گئی۔ وہ خاموش ہی رہا۔ میرال نے اس کی پینٹ کا پانچہ اوپر کے روئی اور پائیوڈین کی مدد سے اس کا زخم صاف کیا۔ اس کے چہرے پر فکر کے تاثرات وہ خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اب وہ اس کے پاؤں پر پٹی کر رہی تھی۔ اب بتاؤ یہ کیسے ہوا؟ اس کے پاؤں پر پٹی باندھ کر سیدھی ہوئی۔ احسان کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جا رہا تھا، بس راستے میں پاؤں میں چوٹ لگ گئی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا اس سے بولا۔ اچھا پہلے ڈاکٹر سے میٹنگ نہیں کی تھی تم نے؟ میرال نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ جا ہی رہا تھا پر احسان آ گیا اور اپنے ساتھ لے گیا۔
اور تم نے خود کو چوٹ لگا لی تاکہ وہ تمہیں لے جا نہ سکے اور تم بچ جاؤ۔ وہ سب سمجھ رہی تھی اس کے ڈرامے۔ اس نے اپنے پاؤں کو گھوڑ کر ہاں میں سر ہلایا۔ یہ سوچ نہیں کہ اگر تمہیں چوٹ لگنے کے بعد پھر بھی وہ ڈاکٹر زبیر کے پاس ہی لے جاتا پٹی کروانے، پھر چیک اپ تو کیا ہوگا، کیا کرتے تم؟ اسے ماہا کا فون آ گیا تو وہ اس کے بلانے پر چلا گیا۔ میں نے کہا میں خود جاتا ہوں کسی ڈاکٹر کے پاس بینڈیج کروانے۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا، میرال نے محسوس کر لیا تھا۔ وہ اسے دیکھنے سے گریز برت رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی خفگی کے اثرات تھے۔ جانے کیوں وہ یوں منہ بنائے خفا خفا سا بیٹھا میرال کو اچھا لگا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنے ہونٹوں پر آنے والی خوبصورت مسکراہٹ کو چھپایا تھا۔ نیکسٹ، اس نے اپنی توجہ اس سے ہٹانے کے لیے دوسرے پیشنٹ کو آواز دی، جس کا مطلب تھا اب وہ جا سکتا ہے۔ لیکن وہ اسٹول کھینچ کر وہیں اس سے فاصلے پر بیٹھ گیا اور موبائل نکال کر اس پر مصروف ہو گیا۔ میرال نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، یعنی اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا وہاں سے جانے کا۔ وہ اب اس کے ساتھ ہی جانے والا تھا گھر۔ وہ تعصب سے سر جھٹکتی آنے والے پیشنٹ کی طرف متوجہ ہوگی۔ کیا ہوا تمہارے مشن کا؟ میک کہاں تک پہنچا؟ وہ میرال کو مصروف دیکھ کر اپنے موبائل پر جیک صاحب سے بات کرنے لگا۔ ابھی تک تو ٹھیک ہے، آلموسٹ مکمل ہے سب، بس اس کمرے تک پہنچنا ہے، پر ابھی نہیں جا سکتا وہاں دوبارہ، اس نے ہلکی آواز میں کہا تھا تاکہ میرال سن نہ لے۔ اصل مقصد اس کا کیا تھا یہ تو میرال کو معلوم نہیں تھا۔ اس کی نظر میں تو وہ ایک ایجنٹ تھا، حقیقت تو بالکل اس کے برعکس تھی۔ اگر کسی ہیلپ کی ضرورت ہو مائی سن تو بتا دینا مجھے، انہوں نے لیپ ٹاپ کی سکرین سے نظر آتا اس کا چہرہ دیکھ کر کہا، جو بار بار کن آنکھوں سے اس طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ نہ سکے کہ وہ کس کو دیکھ رہا تھا۔ اب تک تو آپ کی ضرورت نہیں پڑی کیپٹن، ہوپ آگے بھی نہیں ہوگی۔ اس نے ہلکا سا مسکرا کر ان کی بات کا جواب دیا۔ جیک صاحب اس کی بات پر ہلکا سا مسکرائے۔ مسز جیک نے پھر کچھ کیا تو نہیں نا، یا پریشان کیا ہو آپ کو؟ اب کی بار اس کا لہجہ فکرمند سا تھا، بالکل ایک بیٹے کی طرح۔ نہیں، انہوں نے نفی میں سر ہلایا تو وہ کچھ مطمئن ہوا۔ ڈیڈ کہاں ہیں آپ؟ اس کی مزید کچھ کہنے سے پہلے ہی دورق کی آواز دونوں کے کانوں میں پڑی۔ یہاں ہوں بھئی، گارڈن میں۔ اب کہاں جانا ہے تمہیں؟ وہ سمجھ گئے تھے پکا کہیں جانے کے لیے اجازت لینے آ رہا ہوگا۔ میک کے جانے کے بعد وہ اسے بالکل بھی اجازت نہیں دیتے تھے کہیں باہر جانے کی دیر تک، لیکن وہ معصوم شکل بنا کر کبھی کبھی دوستوں کے ساتھ جانے کے لیے اجازت لے لیتا تھا۔ ان سے آج بھی ایسا ہی کچھ ہونا تھا۔ وہ ڈیڈ میں نہ چاہ وہ چہرے پر مسکینیت طاری کیے ان کے پاس آیا۔ ہے برو، پر ان کے لیپ ٹاپ سے مسکراتا چہرہ دیکھ کر وہ خوشی سے اپنی بات بھول کر اچھلا تھا۔ اتنے دنوں بعد وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ بڈی، ہاؤ آر یو؟ وہ وہیں الٹی پالٹی مار کر لیپ ٹاپ اپنی گود میں رکھ کر بیٹھ گیا۔ جیک صاحب جو اپنی بات کر رہے تھے اب سر پکڑ کر بیٹھ گئے، کیونکہ اب جب تک میک بائے نہیں کرتا تب تک دورق لیپ ٹاپ میں گھسا بیٹھا ہوگا، اور اتنے دنوں بعد میک بھی بات کر رہا تھا، اس سے تو اتنی جلدی وہ بھی بائے کرنے والا نہیں تھا۔ وہاں سب لڑکے اس سے بڑے تھے عمر میں، کوئی 24 سال کا، کوئی 30-20 سال کا، اور وہ تھا جو 16 سال کا لڑکا جو جوانی کی دہلیز پر ابھی کھڑا ہی تھا۔ زندگی نے کیسا کھیل کھیلا تھا اس کے ساتھ، کہاں سے اٹھا کر کہاں پٹک دیا تھا بنا قصور کے بھی۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا اسے یہاں رہتے ہوئے، اور یہ 1 مہینہ کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ سب سے چھوٹا ہونے پر وہاں سب ہی اس پر حکم چلاتے تھے، کسی کے جوتے صاف کرنا، کسی کی ٹانگیں دبانا، کپڑے دھونا، ہر کوئی ڈرا دھمکا کر اپنے کام اس سے کروا رہا تھا۔ وہ چھوٹا سا تھا، ان لوگوں سے خوف زدہ رہ رہا تھا، اس لیے ان کی ایک ہی بار کہنے پر ڈر کر وہ ان کے سارے کام کرتا تھا، ان کی ہر بات مانتا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے، وہ دونوں کھانا کھا کر ہی آئے تھے اور راستے میں آئس کریم کھا کر اب گھر لوٹے تھے۔ احسان نے گھر کا دروازہ کھولا تو دونوں ہی گھر میں داخل ہوئے۔ ماہا تو کافی تھک گئی تھی، اب سیدھا کمرے میں جا کر سونا چاہتی تھی، پر گھر کے اندر داخل ہو کر ان کی نیند بھگ سے اڑی تھی۔ سامنے ہی کھانے کے ٹیبل پر وہ دونوں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ دیکھ رہے ہو احسان، آدھی رات کو تمہاری بہن پرائے مرد کے ساتھ بیٹھی گپیں ہانک رہی ہے۔ آنکھوں میں ہوتی چبھن اب اس کے دل میں ہو رہی تھی۔ اس نے آہستہ آواز میں احسان کو بھڑکانا چاہا تھا، اس کی بات سن کر وہ ان دونوں کی طرف بڑھا۔ یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ اس نے سیدھا ضریاب کو مخاطب کیا۔ اس کی آمد پر میرال یکدم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھائی، میں بھی کلینک سے آئی ہوں تو کھانا گرم کر رہی تھی، انہوں نے شاید کھانا نہیں کھایا تھا تو میں نے انہیں بھی بلا لیا کھانے پر، جواب ضریاب کے بجائے میرال نے دیا تھا۔
ماہا نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ کھا لیا کھانا تم نے؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ جی۔ اس کے سخت لہجے پر میرال نے ہاں میں سر ہلایا۔ جاؤ جا کر سو جاؤ اب۔ احسان کے رویے پر وہ دل برداشتہ ہوگی۔ ایک نظر طنزیہ مسکرا کر خود کو دیکھتی ماہا کو دیکھ کر وہ کچن سے باہر نکل گئی۔ تم بھی جا کر سو جانا۔ وہ سرد لہجے میں ضریاب کو تنبیہ کرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ماہا خوش تھی اب میرال کو نیچا دکھا کر۔ گڈ نائٹ میک، وہ میٹھے لہجے میں ضریاب سے کہتی احسان کے پیچھے چل دی، لیکن ایک نظر صوفے پر لیٹی میرال کو دیکھنا نہیں بھولی تھی۔ ضریاب جو ضبط کیے کھڑا تھا غصے میں وہاں سے واک آؤٹ کر جاتا، پر صوفے پر لیٹی آنکھوں پر بازو رکھے میرال کو دیکھ کر یکدم رک گیا۔ اسے ترس آیا تھا میرال پر، ابھی تو کھانا شروع بھی نہیں کیا تھا انہوں نے۔ کھانا؟ میرال پہلے کھانا کھا لو پھر سو جانا۔ وہ کسی احساس کے تحت اس کے صوفے کے نزدیک کھڑا اس سے مخاطب ہوا۔ بھوک مر گئی میری، وہ یوں ہی لیٹی بولی۔ اس کی بات سن کر ضریاب نے لب سختی سے بیچ لیے۔ مجھے نہ تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اس کی برداشت کل کا منظر دیکھ کر جواب دے گئی تھی۔ اب وہ کسی نتیجے پر پہنچ کر اس کے پاس آئی تھی۔ دن کا وقت تھا، سب اپنے اپنے کام پر گئے تھے۔ احسان نے ماہا سے کہا تھا وہ ضریاب کی موجودگی میں اپنے گھر چلی جایا کرے جب تک وہ یہاں ہے، لیکن وہ آج نہیں گئی تھی۔ اسے آج بات کرنی تھی کسی بھی طرح میک سے۔ ضریاب جو اس کے جانے کے انتظار میں تھا، اس نے آج ایک اور جگاڑ لگایا تھا رافع صاحب کے کمرے میں جانے کا، پر ماہا جا ہی نہیں رہی تھی آج اپنی ماں کے گھر۔ جی کہیں، اس نے مروتاً عام سا انداز اپنایا۔ وہ مجھے تم بہت اچھے لگتے ہو، محبت ہو گئی ہے مجھے تم سے۔ اس نے کچھ جھجکنے کی مصنوعی سے کوشش کی تھی۔ اس کی بات پر ضریاب کو 100 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ اس میں دلچسپی لے رہی ہے، پر اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس سے یوں اظہار کر دے گی۔ کچھ دیر بعد سنبھل کر اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ اب کی بار اس کے اتنے روکھے انداز پر وہ کچھ لمحے خاموش ہوگی۔ I want to marry you میک، اس نے اعتماد سے کہا۔ ضریاب نے خاموش نظروں سے دیکھا۔ آپ آلریڈی میرڈ ہیں؟ اس نے ماہا کو یاد دلانا چاہا کہ شاید بھول گئی ہو وہ۔ احسان اور میری نہیں بنتی، یہ شادی صرف میری ماما کی پسند سے ہوئی تھی، بٹ اب مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، میں تمہارے لیے احسان سے علیحدگی اختیار کر لوں گی۔ وہ تھوڑا اس کے نزدیک ہوئی۔ اس کا انداز ضریاب کو یقین دلانے والا تھا۔ اٹس رانگ، آپ ٹھیک رہیں، اپنی زندگی میں خوش رہیں، آپ کو محبت ہو جائے گی احسان سے، وہ آپ سے محبت کرتے ہیں بہت، میں نے دیکھا ہے۔ ماہا کا اپنے نزدیک آنا وہ محسوس کر چکا تھا، اس لیے پیچھے ہوا۔ کچھ غلط نہیں؟ آئی لو یو میک، مجھے محبت ہے تم سے اور مجھے رائٹ ہے کہ میں اپنی محبت کے ساتھ رہوں۔ اس کی بات پر نفی میں سر ہلا کر اس نے مزید نزدیکی بڑھائی تھی۔ ضریاب نے نفرت سے اس عورت کو دیکھا۔ کیسی عورت تھی، اپنا ہنستا بستا گھر خراب کر رہی تھی ایک سیراب کے پیچھے۔ اتنا محبت کرنے والا شوہر تھا اس کے پاس، لیکن اپنا گھر اپنے ہاتھوں ہی اجاڑ رہی تھی۔ میں سوچ کر بتاؤں گا، وہ سوچتا بولا۔ جال بچھانے کا وقت اب آ گیا تھا، اگر ایسا تو ایسا ہی صحیح۔ جھول تھا کہیں اس کے کردار میں یا اس کی باتوں میں؟ ضریاب کے لیے یہ جاننا ضروری ہو گیا تھا اب۔ جتنا سوچوں مرضی ہے تمہاری، ٹائم ہے تمہارے پاس، لیکن ہو تم صرف میرے۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کرتی پلٹی، اور ہاں، کچھ یاد آنے پر وہ واپس اس کی طرف مڑی۔ میرال سے دور رہنا، کیونکہ مجھے پسند نہیں اس کا تمہارے آس پاس رہنا، جبکہ اب تو تم پر حق بھی میرا ہے، صرف ماہا کا حق ہے تم پر۔ تمہارے آس پاس میں رہنا چاہتی ہوں اور تمہارے قریب بھی۔ وہ اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کرتی ایک ایک لفظ پر زور دیتی اس سے بولی تھی۔ واو انٹرسٹنگ۔ اس کے جانے کے بعد وہ مسکرا کر ہولے سے بڑبڑایا۔ ارے چلو سب باہر آؤ۔ ایک پولیس والے نے بیرک کا لوک کھولا اور سب کو باہر ہال کھڑا کیا۔ سب ہی قیدی لائن بنا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ آج ایک جج صاحبہ آئی تھی جیل کے دورے پر، وہ بھی وہیں کھڑا تھا اور ناسمجھی سے دیکھ رہا تھا سب کو، کیونکہ اس کی موجودگی میں پہلی بار کوئی جیل میں آیا تھا۔ ایک باوقار سی عورت چلتی ہوئی اندر آئیں۔ السلام علیکم۔ وہاں تعینات نگرانی کے لیے پولیس اہلکاروں نے انہیں ادب سے سلام کیا، جس کا جواب انہوں نے سر کے اشارے سے دیا اور قیدیوں کی طرف متوجہ ہوگی۔ وہ لائن میں کھڑے سب قیدیوں کو ایک نظر دیکھتی جا رہی تھی، جب اس کی نظر ایک لڑکے پر رکی۔ وجہ وہ بچہ انہیں باقی قیدیوں کی بنسبت عمر میں چھوٹا لگا تھا۔ انہوں نے سر تا پیر پہلے اس لڑکے کو دیکھا۔ نام کیا ہے آپ کا؟ انہوں نے رک شائستہ لہجے میں اس سے پوچھا۔ خود کو مخاطب کیے جانے پر وہ گھبرا گیا۔ میکال صفدر، اس نے جھکے سر کے ساتھ اتنی آہستہ آواز میں جواب دیا کہ اگر وہ اس کے طرف متوجہ نہ ہوتی تو سن نہ پاتی۔
ہوں، کس کیس میں قید ہو یہاں؟ انہوں نے آس پاس دیکھ کر اسے گویا اشارہ دیا کہ جیل میں کیوں قید ہو۔ اس کی بات پر میکال نے آس پاس دیکھا، سب انہی کی طرف متوجہ تھے۔ وہ بتانے میں شرمندگی محسوس کر رہا تھا، اتنے لوگوں کی موجودگی میں وہ کیا جواب دے۔ ریپ کیا تھا میں نے۔ خود میں ہمت مجتمع کر کے اس نے جواب دے کر گویا خود کو بھی باور کروایا تھا اس نے کہ اس نے ریپ کیا تھا۔ واقعی؟ اس کی بات پر انہوں نے ششدر ہو کر اسے دیکھا تھا، جو دکھنے میں ہی چھوٹا لگ رہا تھا، آواز تک اس کی کانپ رہی تھی۔ بات کرتے وقت وہ ریپ کے کیس میں تھا، جیل میں۔ کیا آپ نے سچ میں ریپ کیا ہے؟ بے ساختہ انہوں نے پوچھا تھا۔ وہ خاموش رہا، وہ جواب کے لیے اسے دیکھتی رہی، پر اس کی طرف سے خاموشی کا دورانیہ بڑھ گیا۔ عمر کیا ہے آپ کی؟ اس بار انہوں نے ایک اور سوال داغا تھا۔ 16 سال۔ اس کی عمر جان کر انہیں ایک اور جھٹکا لگا۔ وہ واپس پلٹی۔ یہ بچہ مجھے چھوٹا لگ رہا ہے۔ اس کا میڈیکل کروا کر مجھے رپورٹ دو۔ اس کی عمر چھوٹی ہے میرے خیال سے۔ یہ اس سیشن کا نہیں ہے، انہوں نے اپنے ساتھ آئے محمود صاحب سے کہا۔ پر یہ 18 پلس ہے لڑکا، انہوں نے اعتراضاً کہا تھا۔ میرا حکم ہے یہ، مجھے اس لڑکے کا میڈیکل چاہیے، انہوں نے دو ٹوک کہا تھا، جبکہ وہ خاموش کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ اب قسمت کہاں لے جانے والی تھی اسے، وہ بس یہی سوچ رہا تھا۔ اور یوں ایک ہفتے بعد اس کا میڈیکل کے لیے اس کو میڈیکل کے لیے لے جایا گیا۔ میڈیکل سے اس کی عمر 16 پلس ثابت ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں اسے بچوں والے سیشن میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھی سوچوں میں گم تھی۔ ایک ہفتے سے سب کچھ جیل میں نارمل تھا، بچوں کی تعداد بھی وہی تھی جو پچھلے ہفتے بھی تھی، بلکہ بڑھ گئی تھی، کیونکہ کوئی نہ کوئی بچہ روز کسی نہ کسی جرم میں جیل میں آتا تھا۔ دریاب نے جیسا کہا تھا سب صحیح تھا، کیونکہ واقعی بچوں کی اسمگلنگ ہو رہی تھی۔ یہ اس نے دیکھا تو نہیں تھا، پر محسوس کیا تھا۔ پر سوچنے والی بات اس کے لیے یہ تھی کہ سچ میں یہ سب محمود انکل کر رہے تھے؟ کیا واقعی ان کا ہاتھ تھا اس گھٹیا کام میں؟ اگر ایسا تھا تو وہ لوگ ایکشن لے سکتے تھے ان کے خلاف۔ دریاب کو بھی معلوم تھا، تو وہ ایکشن لے کر ان کے خلاف یوں کس موقع کے انتظار میں بیٹھا تھا؟ اور کب تک چلے گا ایسا؟ کب تک یوں ہی وہ ان کے گھر میں رہے گا؟ سوچوں کا دریا بہتا دریاب کی طرف نکل گیا، اور اس کا عکس اس کے سوچوں میں حائل ہوا تو وہ اس عکس میں کھو گئی۔ اچھا لگنے لگا تھا وہ اسے اپنا سا، جب اس کے لیے وہ فکر مند ہوتا تھا تو دل کے پاس محسوس ہوتا تھا اسے۔ وہ اس کو سوچتی، خیالوں میں اس کا عکس لیے مسکرائی۔ اس نے چونک کر آس پاس دیکھا، کہیں کسی نے دیکھ تو نہیں لیا، پر اپنے آفس روم میں وہ اکیلی بیٹھی تھی۔ اوف، مجھے کیا ہو رہا ہے؟ وہ کیسے اچھا لگ سکتا ہے مجھے؟ اس نے حیرت سے خود سے پوچھا، اور پھر بعد میں خود کو سرزش کی، اس میں کوئی مذاقیہ نہیں۔ اگر دریاب سے تم محبت کر لو تو شاید وہ بھی کرتا ہوگا تم سے۔ اگر ایسا ہوا تو اچھی بات ہے، وہ ایک اچھا ہمسفر ثابت ہوگا، اس کے دل نے کہا تھا، جس پر وہ عجیب سی کشمکش میں پڑ گئی تھی۔ احسان اور میلال ساتھ ہی دونوں گھر میں داخل ہوئے، جبکہ رافع صاحب اپنے کسی کام سے ابھی تک جیل میں تھے۔ میلال سیدھا رافع صاحب کے کمرے میں آ گئی فریش ہونے کے لیے۔ ان کے کمرے کی چابی اب ان کے پاس ہوتی تھی، کیونکہ اس کے کمرے میں دریاب جو رہ رہا تھا۔ وہ واش روم سے ہاتھ منہ دھو کر باہر آئی، اسے کھانا بنانا تھا، پھر کلینک بھی جانا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو اسے یاد آیا اس نے چینج کرنا تھا، کل سے وہ یہی کپڑوں میں ملبوس تھی۔ اس کے کپڑے اپنے کمرے میں ہی پڑے تھے۔ وہ احسان کی موجودگی کی وجہ سے جھجک کر اپنے کمرے میں گئی۔ سامنے ہی بیڈ پر دریاب بیٹھا موبائل استعمال کر رہا تھا، کچھ کام تھا۔ دریاب نے ایک نظر دروازے کی طرف دیکھا جہاں وہ کھڑی تھی، اور پوچھا، میرا کمرہ ہے یہ تو مجھے ہی کام ہوگا نا؟ وہ بے نیازی سے کہتی تیز قدموں سے الماری کی طرف بڑھی۔ اس کے انداز پر دریاب نے آبرو چکا کر اس کی پشت کو دیکھا۔ پنک والا پہن لو۔ اس کے ہاتھ میں کپڑے دیکھ کر وہ اسے تپانے کے لیے بولا تھا۔ اسے مزہ آیا تھا میرال کو تپا کر۔ کیوں؟ میرال نے پلٹ کر اسے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ اچھی لگو گی ان میں، وہ شرارت سے بولا، پر میرال کا دل اس کی بات پر زور سے دھڑکا تھا۔ ایک میٹھا سا احساس اس کے دل میں ہوا۔ اس نے میکانکی انداز میں دوسرے کپڑے الماری میں رکھ دیے اور گلابی والا جوڑا ہاتھ میں پکڑا۔ اس کی حرکت پر دریاب کی آنکھوں میں ناچتی شرارت غائب ہو گئی۔ میک اندر آتا احسان وہیں رک گیا۔ جی بھائی، جواب میرال نے دیا تھا، وہ بھی گڑبڑا کر۔ میں وہ اپنے کپڑے لینے آئی تھی۔ اسے اس رات والا رویہ احسان کا یاد تھا، اس لیے فوراً صفائی دینے لگی۔ احسان نے بات سمجھ کر سر ہلایا۔ تم چلو، ڈاکٹر کے پاس چلنا ہے تمہارے چیک اپ کے لیے، اس نے دریاب کو مخاطب کیا۔ اوکے، دریاب نے صدر مندی سے سر ہلایا۔ میں بھی چلوں ساتھ بھائی؟
ان کی گفتگو سنتی میرال کے منہ سے بے ساختہ بات نکلی۔ تم کیا کرو گی جا کر؟ احسان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس کے پیچھے کھڑی مہا نے اسے تیکھی نظروں سے گھور کر کہا، مجھے کچھ کام ہے انکل زبیر سے، ایک پیشنٹ کی کنڈیشن ڈسکس کرنی ہے ان سے۔ وہ اسے نظر انداز کرتی احسان سے بولی، میں ذرا جلدی میں ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو تم بھی یہ لو گاڑی کی چابی، جا کر بیٹھو گاڑی میں آتا ہوں۔ وہ مانتا ہوا بولا۔ میرال کو خوشی ہوئی جبکہ مہا کا دل جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ ضریاب کو سمجھ نہیں آئی میرال کی بات پر وہ کیوں چل رہی تھی ان کے ساتھ۔ تھینک یو بھائی، اس نے مسکرا کر احسان کے ہاتھ سے گاڑی کی چابی لی۔ چلو اٹھو تم بھی، چلتے ہیں، اس سے پہلے بھائی کا ارادہ مجھے لے جانے سے بدل جائے۔ احسان کے جانے کے بعد وہ ضریاب سے مخاطب ہوئی، چلو تیار تو ہو جاؤ پہلے۔ وہ اسے دیکھتا بولا، جس نے پہننے کے لیے کپڑے واپس رکھ دیے، کلینک جاتے وقت کر لوں گی چینج، ابھی تو چلو۔ وہ جلدی سے کہتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس نے مہا کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ بڑی آئی انگلش کی بچی، اس نے تو نفرت سے اس کا اتنا فری انداز ضریاب سے دیکھا۔ اس کا انگریزی لہجہ اچھا تھا اور ضریاب سے بات کرتے وقت تو اور اچھا لگتا تھا، جو مہا سے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ جلدی آ جانا مہک، اور میرال سے دور رہنا۔ مہا نے اپنے سلگتے دل کو بمشکل ٹھنڈا کر کے اسے مخاطب کیا۔ اوکے۔ وہ مصنوعی ہلکی سی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتا میرال کے پیچھے ہی کمرے سے نکل گیا، پر وہ لاؤنج میں آ کر یکدم رک گیا تھا۔ وجہ رافع صاحب کے کمرے سے نکلتا احسان تھا، جو اپنے کمرے میں جا رہا تھا۔ اس نے دماغ میں کچھ کلک ہوا، کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ اپنی سوچ کا جواب اس نے خود سے ہی پوچھا تھا، اور پھر پرسوچ نظروں سے وہ رافع صاحب کے کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تیز تیز سیڑھیاں اترتا نیچے آیا، اس کا دماغ سوچوں کے جال میں پھنسا ہوا تھا۔ میرال وہیں پیڑ کے نیچے کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ سوچوں میں گلتاں بالکل اس کے نزدیک جا کھڑا ہوا۔ موسم اچھا تھا، آسمان پر بادل تھے جس کے باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اپنی پشت پر کسی کی موجودگی محسوس کر کے وہ پلٹی تو اپنے بے حد نزدیک ضریاب کو کھڑا پایا۔ اتنے قریب سے وہ پہلی بار اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت ہی پیارا تھا، میرال کو تو ایسا ہی محسوس ہوا، اور حقیقت بھی تھی، ضریاب واقعی کافی وجیح تھا۔ وہ اسے دیکھنے میں اس قدر مگن ہو گئی کہ وہ دونوں کے بیچ اتنی نزدیکی بھی بھلا چکی تھی۔ مہا ہوا کی دوش پر پیڑ سے کچھ گرا جو ضریاب کے کندھے پر لگا اور زمین پر گر گیا۔ اپنی اپنی سوچوں میں دونوں ہی گلتاں چوکے تھے۔ یہ کیا ہے؟ اس نے جھک کر زمین پہ سے وہ چیز اٹھائی۔ یہ املی ہے، یہ جو ہے نا، یہ املی کا پیڑ ہے، تیز ہوا کی دوش پر پیڑ سے گری ہے یہ۔ میرال نے وہ املی اس کے ہاتھ سے لی اور یہ پیڑ واقعی وہاں موجود تھا۔ بہت اچھی ہوتی ہے یہ، کھٹی سی۔ میرال نے املی کو صاف کر کے فوراً منہ میں رکھا تھا۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچ لیں کیونکہ وہ کھٹی تھی بہت۔ اف، کھٹی ہے بہت۔ اس نے مسکرا کر ضریاب سے کہا، یہ اتنی گندی ہے، تم اسے کھا کیوں نہیں ہو؟ وہ اس کے ہاتھ سے املی لے کر دور پھینکتا بولا، اڑے پھینکی کیوں، اتنی اچھی تو تھی، تم بھی ٹرائی کرتے۔ اس کی حرکت میرال کو پسند نہیں آئی، اس لیے برا مان کر بولی، نو وے، ایسی چیزیں میں نہیں کھاتا۔ کھا لو تھوڑی سی۔ اچھا یہ والی ذرا مجھے پیڑ سے اتار کر دو، تم مجھ سے زیادہ لمبے ہو، میرا ہاتھ نہیں جا رہا اوپر۔ وہ پیڑ کے نیچے کی طرف لٹکتی ایک شاخ کی طرف اشارہ کرتی اس سے بولی، بالکل نہیں میرال، تم ایک ڈاکٹر ہو، خود ہی سوچو، ایسی گندی چیزیں کیسے کھا سکتی ہو؟ وہ اپنی سوچیں بھلا کر اب اس کی املی کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ میں ڈاکٹر ہوں نا، تم تو نہیں نا ہو نا، تو مجھے بہتر پتا ہے۔ وہ اسے گھور خفگی سے بولی اور خود ہی پیڑ سے املی اتارنے لگی، پر اس کا ہاتھ نہیں جا رہا تھا وہاں تک۔ کبھی کبھی اتفاقاً اسے زمین پر گری ہوئی مل جاتی تھی تو وہ اٹھا کر کھا لیتی تھی املی، کیونکہ ہوا کے دوش پر اکثر املی پیڑ سے نیچے گر ہوتی تھی۔ ضریاب نے تعصب سے اسے دیکھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی پیڑ سے املی اتار کر اسے دی۔ پہلے ہی کر دیتے تو میرے بازو میں اب درد نہ ہوتا۔ وہ شکریہ کرنے کے بجائے منہ بنانے لگی۔ ضریاب نے اس لڑکی کو گھور کر دیکھا، پر وہ مزے سے املی کھانے میں مصروف ہو گئی۔ لو تم بھی کھاؤ، ٹیسٹ کر کے دیکھو۔ اسے یوں خود کو تکتا پا کر میرال نے املی اس کی طرف بڑھائی۔ ضریاب کو بھی تجسس ہوا اس کا ذائقہ چکھنے کا، اس لیے فوراً اس کی پیشکش قبول کر لی۔ یہ کیا عجیب ہے! املی منہ میں رکھتے ہی اس نے اپنے چہرے کے زاویے بگاڑ دیے۔ اس کی حالت پر میرال کی ہنسی چھوٹ گئی۔ نہ کھاؤ اسے تم بھی، گلا خراب ہو جائے گا۔ اس نے باقی کی املی بھی اس سے لے کر پھینک دی، پر میرال اس کی حالت پر یوں ہی ابھی تک ہنس رہی تھی۔ اسے ایسے ہنستا دیکھ کر ضریاب خود بھی ہنس پڑا۔ یہ منظر اوپر کھڑی کھڑکی سے دو آنکھوں نے نفرت سے دیکھا، جبکہ وہاں آتا احسان بھی یہ منظر دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آنے سے پہلے میں نے خود ان سے بات کی تھی، آج
میری اپوائنٹمنٹ تھی ان کے ساتھ۔ وہ اسپتال پہنچے تو ریسپشنسٹ سے انہیں معلوم ہوا کہ آج ڈاکٹر زبیر نہیں آئے، اور احسان کے لیے یہ شوق سے کم نہیں تھا۔ آنے سے پہلے ہی تو اس نے ان سے بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا بس وہ بھی نکل رہے تھے اسپتال کے لیے اپنے گھر سے، پھر چھٹی پر کیسے؟ کہیں اس سب کے پیچھے تمہارا ہاتھ تو نہیں؟ میرال نے ہلکی آواز میں ضریاب سے پوچھا۔ نہیں، مجھے تو وقت ہی نہیں ملا تھا ان سے ملنے کا ابھی، اس نے لا علمی کا اظہار کر کے کندھے اچکائے۔ ٹھیک ہے، احسان نے ریسپشنسٹ سے کہا، ان دونوں کو لیے واپس گاڑی میں آ بیٹھا۔ اس نے غور سے ضریاب کو دیکھا، پر فی الحال وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پایا۔ احسان انہیں گھر چھوڑ کر خود واپس باہر چلا گیا۔ میرال بھی کچھ دیر بعد کلینک کے لیے نکل گئی تھی۔ اب گھر میں ضریاب اور مہا ہی تھے۔ صبح جو سوچ ضریاب کا دماغ میں آئی تھی، اب اس سوچ پر کام کرنے کے لیے وہ مہا کے کمرے میں آیا۔ مہا، اس نے کمرے میں آ کر اسے آواز دی، بس آج کی رات تھی، صبح ڈاکٹر زبیر کو اس نے آزاد کر دینا تھا، پھر اس کا سچ سب کو پتہ چل جانا تھا۔ ڈاکٹر زبیر کو اس نے اغوا کر لیا تھا تاکہ بس آج کا دن کیسے بھی کر کے نکل جائے اور وہ اس کا چیک اپ نہ کر سکے۔ اب صبح اس نے انہیں آزاد کرنا تھا اور پھر احسان نے اسے دوبارہ ان کے پاس لے جانا تھا، تو اس سے بہتر تھا وہ خود ہی چلا جائے۔ پر اپنا کام کرنے کے بعد جی؟ مہا نے خوشگوار حیرت سے اسے اپنے کمرے میں دیکھا۔ اگر آپ کو پرابلم نہ ہو تو مجھے کافی چاہیے تھی، بنا کے دیں گی آپ؟ اس نے کچھ لجاجت سے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، یہ بھی پوچھنے والی بات ہے، تم بس حکم کرو، تمہارے لیے تو کچھ بھی۔ وہ محبت اور خوشی سے بولی، اس کے نزدیک آئی۔ تم بیٹھو، میں آتی ہوں، ابھی کافی بنا کر ساتھ میں پئیں گے۔ وہ اس کا گال چھوتی باہر نکل گئی۔ ضریاب نے شکر کا سانس لیا، یہی موقع تھا، وہ گھر تو آ جا نہیں رہی تھی تو اسے کمرے سے نکالنے کا یہی طریقہ تھا اس کے پاس۔ وہ سیدھا الماری کی طرف بڑھا۔ میں کافی ود شوگر بناؤں یا ود آؤٹ شوگر؟ وہ پوچھنے کی غرض سے واپس کمرے میں آئی۔ وہ الماری کی طرف بڑھتا یکدم رک گیا۔ ود آؤٹ شوگر؟ وہ بیڈ پر بیٹھ گیا تاکہ اسے شک نہ ہو۔ اوکے ڈارلنگ۔ وہ مسکراتی واپس پلٹ گئی۔ اس کے نوازے گئے لقب پر ضریاب نے دانت پیسے تھے۔ جتنی دیر تک وہ کافی بناتی، بس اتنا ہی وقت تھا اس کے پاس۔ وہ فوراً کمرے کی تلاشی لینے لگا۔ اس نے الماری دیکھی، بیڈ کے سارے ٹیبلز، ریک دیکھا، سب کچھ، لیکن اسے وہ فائل تو کیا کوئی بھی مشکوک چیز نہیں ملی۔ وہ منہ پر ہاتھ پھیرتا کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا آس پاس دیکھنے لگا۔ وہ دوبارہ الماری کی طرف بڑھا اور نیچے جھکا۔ الماری کے بالکل نیچے کا حصہ فائل سے بھرا ہوا تھا۔ مہا نے دل لگا کر 2 کپ کافی کے بنائے۔ وہ دونوں اکیلے تھے اور یہ بات اس کے لیے اچھی ثابت ہوئی تھی کہ میں خود اس کے پاس آیا تھا۔ اب وہ اس کے ساتھ تنہائی میں اچھا وقت گزارنا چاہتی تھی۔ وہ کافی مگوں میں ڈال کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ اب اس ڈھیر سے فائل کیسے ڈھونڈوں میں؟ وقت کم تھا اور یہاں ایک نہیں پتہ نہیں کتنی فائلز تھیں اور کچھ کتابیں بھی تھیں۔ اب کیا کریں؟ وہ ٹنٹنا، ہنی، کافی تیار ہے تمہاری ود آؤٹ شوگر۔ وہ 2 مگ ہاتھوں میں لیے کمرے میں داخل ہوئی، پر ضریاب کو دیکھ کر رک گئی۔ وہ بیڈ پر بیٹھا موبائل میں مصروف تھا۔ تھینکس۔ موبائل سے سر اٹھا کر اس نے مہا سے کافی کا مگ لیا۔ وہ بھی مسکرا کر اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کے جذبے لٹاتی نظریں خود پر محسوس کر کے وہ جھنجھلایا، جبکہ وہ مزید اس کے نزدیک ہو کر بیٹھ گئی۔ کیا تمہیں بھی مجھ سے محبت ہو گئی ہے؟ وہ اس کا رجحان اپنی طرف دیکھتی خوش فہمی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس کے سوال پر دل ہی دل میں ضریاب کو ہنسی آئی، پر ابھی مسئلہ اس کی نزدیکی کا تھا۔ ہاں، اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ ابھی اپنا وقت وہ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ریئلی؟ مہا خوشی سے چیخ پڑی۔ آئی ایم سو لکی کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ میں یقین جانو، آئی ریئلی لو یو۔ خوشی میں وہ ضریاب کی طرف جھکی۔ اس کا ارادہ جان کر ضریاب نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ مہا اس کے ہونٹوں پر ہی جھک رہی تھی، پر اس کے ہونٹوں کو چھوتی اس سے پہلے ہی باہر کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ فوراً پیچھے ہوئی۔ احسان آ گیا۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، تم اپنے کمرے میں جاؤ میک، میں بعد میں آؤں گی تمہارے پاس۔ وہ فوراً بیڈ سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے انداز اور بات پر ضریاب کا دل کیا کہکا لگائے۔ کیسی پاگل عورت تھی، لیکن ضریاب بس آج ہی رات یہاں تھا۔ میرا ابھی رابطہ نہیں ہو رہا زبیر سے۔ سوچنے والی بات ہے، ایسے کیسے اچانک چھٹی کر سکتا ہے؟ رافع صاحب بھی اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گئے۔ جی شاید آپ صحیح کہہ رہے تھے، میں کسی مقصد کے تحت یہاں آیا ہے۔ اس نے جتنا سوچا تھا، اب اسے بھی رافع صاحب کا شک درست لگ رہا تھا۔ صبح میں زبیر انکل کے گھر جاتا ہوں کیونکہ اسے تو رابطہ نہیں ہو رہا ان سے۔ احسان نے
کہا اور دروازے کے لوک میں چابی گھما کر دروازہ کھولا۔ تم کب آئی؟ میں آنے ہی والا تھا تمہیں لینے۔ وہ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا ماہ کو دیکھ کر رک گیا۔ ابھی ہی آئی ہوں۔ اس نے جھوٹ کا سہارا لیا کیونکہ وہ آج نہیں گئی تھی اپنی ماں کے گھر، جبکہ احسان نے کہا تھا کہ چلی جانا۔ اچھا ٹھیک ہے، کھانا لگاؤ، میں فریش ہو کر آتا ہوں، بھوک لگی ہے۔ وہ اسے دیکھتا بولا۔ تھکان تو سارے دن کی ماہ کو دیکھ کر اس کی اتر گئی تھی۔ اوکے ابو، آپ کے لیے بھی کھانا لگاؤں؟ اس نے احسان کی بات سن کر رافع صاحب سے پوچھا۔ ہاں لگا دو۔ وہ بھی حامی بھر کر اپنے کمرے کی طرف چل دیے۔ وہ لڑکا کہاں ہے؟ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھتے رافع صاحب نے پوچھا۔ اپنے کمرے میں ہے، جب میں آئی تھی تو وہ اپنے کمرے سے نہیں نکلا میری موجودگی میں۔ اچھا لڑکا ہے وہ۔ اس نے سچ جھوٹ ملا کر میک کی تعریف کی۔ رافع نے صرف سر ہلانے پر اتفاق کیا۔